دہمرا اشرف علی البحر جاہ شیخ علی بحر امداد بنور حضرت عبد الرحیم عبد باری عبد ہادی عبد الدین مکی ولی ہم محمدی و محب اللہ شعب و سعید ہم نظام الدین جلال و عبد قدوس احمدی ہم محمد عارف و ہم عبد حق شیخ جلال شمس الدین ترک علاء الدین فرید جودنی قطب الدین ہم معین الدین عثمان و شریف ہم بمودود و ابو یوسف محمد احمدی بو اسحاق و ہم بمشاد و حبیرہ نامور ہم حذیفہ ابن دم ہم فضیل مرشدی عبد واحد ہم حسن بصری علی فخردی سید القولین فخر العالمین بشرا نبی پاک کن قلب مراد والخیال غیر خیش بحر ذات خود صفایم دہز امراض دلی آمین سنہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ درود شریف پڑھو فرمان ایک ہو جائے جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف سچی توبہ، قریب ہے کہ تمہارا رب معاف کر دے تمہارے گناہ اور داخل کرے تم کو جنتوں میں کہ جاری ہیں ان کے نیچے یعنی درختوں کے نیچے نہریں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر کیا رحمت نازل فرمائی ہے، ایک عجیب و غریب نسخے کا دریا دیا ہے، دریا بہا دیا ہے۔ دیکھیے لوگ کیمیا کی تلاش میں اپنا مال اور وقت برباد کرتے ہیں۔ کیمیا بہت سے مسلمان تو آج کل جانتے بھی نہیں کیمیا کسے کہتے ہیں، حالانکہ کیفیت اس کی یہ ہے کہ بڑے بڑے عقل مندوں کی اس کی نسبت یہ رائے ہے کہ کیمیا بن ہی نہیں سکتی، البتہ بعضوں کی یہ بھی رائے ہے کہ بن سکتی ہے اور ہماری بھی رائے یہ ہے بن سکتی ہے، لیکن اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ کیمیا کا وجود ہے تو آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ کسی نے کیمیا بنائی ہو، اگرچہ اس قسم کے قصے بہت مشہور ہیں لیکن معتبر ذریعے سے اس کا ثابت ہونا بہت مشکل ہے۔ بہرحال کیمیا کے وجود میں شک ہی رہا، اور جب شک ہے تو اس کی وجہ سے مال اور وقت خراب نہ کرنا چاہیے۔ یہاں حسین پور کا یہ لڑکا یہاں گیا بٹراڑے، وہاں ایک صوفی جی رہتے تھے، ان کا ان سے کچھ تعلقات تھا پہلے پرانا، تو میں ان کے پاس ایک ہفتہ رہا اور انہوں نے سونا بنانا شروع کیا، لیکن جب کسر رہتی پورا ہوتا جبھی فوراً اذان ہو جاتی اور اذان ہوتے ہیں بند کر چلو نماز کو چلو نماز کو چلے جاتے تو اس میں کسر رہ جاتی، تو 8 دن تک برابر محنت کرنے کے بعد جب وہ تیار ہوا، سونا تیار ہوا، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ معتبر ذرائع سے اس کا ثابت ہونا بہت مشکل ہے۔ بہرحال کیمیا کے وجود میں شک ہی رہا۔ ایک صوفی جی یہاں آئے تھے بہار کے، میرے پاس رہے وہ 8 دن، نہ کھاتے تھے نہ سوتے تھے، ہر وقت پتہ نہیں اللہ کرے گا کیا کرے گا۔ 2 کمبل تھے اس کے پاس، بس جیب میں سے نئے نوٹ نکال کے دیتا تھا، مستری عبد المجید تھا یہاں، اسے میرے پاس چولہا کچھ تھا نہیں، تو مسجد میں
اور چائے بنوا کے لایا کتنی ساری، ساری رات چائے پیتا تھا اور سارا دن چائے پیتا تھا اور سگریٹ پیتا تھا۔ ایک آدمی ان سے کہنے لگا جی یہ کینیا گھر ہے اور تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا 100 کے نوٹ بناوے، جب بھی کوئی لے سگریٹ وغیرہ 100 کے نوٹ دے دے۔ میں نے کہا ہوگا بھائی۔ تو خیر مجھے مکان کی پریشانی تھی، تو وہ رات کو کہنے لگا ایک دن میں تمہیں کینیا بنانا سکھا دوں اور بس پھر تم چاہے جتنے سے بلڈنگ بنا لیے۔ میں نے کہا مجھے معاف کرو، میں معافی چاہوں۔ میں نے کہا یہاں ایک خان صاحب ہیں، ساری عمر ہو گئی کیمیا بناتے بناتے کسر رہ گئی رہ جا، اور کیمیا آج تک نہیں بنا۔ تو کہنے لگا میں اپنے تمہارے سامنے لا کے جنگل سے 3 چیزیں ہیں، اور موسم سردی کا 3 چیزیں ہیں لا کے تمہارے سامنے تمہارے ہاتھ سے بنوا دوں اور وہ سونا بن جائے، پھر بھی یقین کر لو گے؟ میں نے کہا پھر یقین کر لوں گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، صبح کو 3 چیزیں لا کے سونا بنا دوں گا تمہارے سامنے اور تمہارے ہاتھ سے بنوا دوں گا، پھر اپنا جو چاہے کر لے۔ ٹھیک ہے۔ صبح کو وہ میرے انتظار میں رہا، یہ کیا ہے؟ میں اس کے انتظار میں رہا کہ بتا دے۔ نہ میں نے پوچھا نہ اس نے بتایا۔ پوچھا میں نے اس لیے نہیں کہ میرے سامنے وہ واقعہ تھا کہ حضرت مولانا رفیع احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گنگوئی، اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرمائے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور جب سالک اللہ کی طرف چلتا ہے راستے کو اللہ کے طے کرتے ہوئے صحیح، اب صحیح راستہ طے کرنا مشکل ہو رہا ہے، لوگوں کو طے نہیں کرتے۔ ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کب خانقاہیں کہاں رہ گئی ہیں، اب تو خانقاہیں مسافر خانہ ہے، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، بس اصل حقیقت اس سے لوگ ناواقف ہیں، اس لیے خانقاہ نہیں رہی ہے۔ یہ فرمایا جو ضد کرتا تھا رہنے کی حضرت کے یہاں، تو حضرت بتاتے تھے یہاں تو جنگل میں خانقاہ ہے، کوئی بازار بھی قریب نہیں ہے، گھومنے کا کوئی موقع بھی نہیں ہے، تمہارا جی کیسے لگے گا یہاں؟ نہیں حضرت میں سب کچھ برداشت کروں گا، نہ میں بازار میں گھوموں نہ میں اپنا جی لگاؤں، میں تو آپ کے کہنے کے مطابق چلوں گا۔ تو اس کو رہنے کی اجازت ہوتی، اور پھر بھی کتنے لوگ رہتے تھے، لیکن باہر کے لوگ زیادہ رہتے تھے۔ بستی کے لوگ کم فائدہ اٹھاتے ہیں، باہر کے لوگ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے رہنے والے تھے، تو مکے والوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، مدینے والوں نے دوسرے علاقے والوں نے فائدہ اٹھایا، یہاں تک کہ ہجرت کر کے آپ کو مدینے سے ہی وطن چھوڑ کے ہی جانا پڑا۔ اسی لیے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم کو اپنی بستی میں نہیں رہنا چاہیے، عالم کو اپنی بستی میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ وہاں اس کی عزت ایسی نہیں ہوتی جیسے دوسری جگہ ہوتی ہے۔ دوسری جگہ کے لوگ فیض اٹھاتے ہیں، بستی کے لوگ تو فلاں کا ہے، فلاں کا لونڈا ہے، فلاں کا لونڈا ہے۔ ایک جگہ ہم گئے مفتی صاحب اور میں دونوں ایک بزرگ کے پاس، تو جا کے پوچھا فلاں مولانا کہاں ہے؟ تو لوگ کہا کون ہے مولانا ایسا، یہاں کون ہے مولانا ایسا؟ وہ رائے پور رہا کرتے تھے، بس ایک جاننے والا تھا، اس نے کہا یوں نہ کہو، یہ پوچھو حاجی فلاں، نام پتہ نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا حاجی فلاں، اور جب پوچھا حاجی فلاں کا مکان، سب نے بتا دیا حاجی فلاں کا وہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا بستی کا حال، بستی والوں کا یہ حال ہے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف آنا پڑا، اور وہاں سے پھر مرکز بنا، اور مرکز بن کر پورا عالم پر کور کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا، ایک درویش ایک فقیر آیا، طواف کرتے ہوئے اس نے ایک پرچہ دیا اور فرمایا لو ساری عمر مزے کریو۔ کیا ہے اس میں؟ کیمیا کا نسخہ ہے۔ جب میں نے لے لیا جیب میں سے، طواف سے فارغ ہو کر جب حاجی عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا جو ان کے پیر تھے،
ان سے جا کے مشورہ کیا کہ حضرت طواف کرتے ہوئے کسی صاحب نے یہ پڑھ دیا ہے اور اس میں بتایا انہوں نے کیمیا کا نسخہ لکھا ہے۔ حاجی صاحب نے ہاتھ میں لے کر دیکھا اور دیکھ کر فرمایا نسخہ تو واقعی صحیح ہے، نسخہ تو واقعی کیمیا کا نسخہ صحیح ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ تم اس پرچے کو پھاڑ دو، میری رائے یہ ہے تم اس پرچے کو پھاڑ دو۔ پھاڑ دے کون؟ پیر کا حکم، اسے کہتے ہیں ماننا۔ اسی لیے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گھر پر رہو مگر دھیرے رہو، کہنا مان کر چلو، انشاءاللہ وہی فائدہ ہوگا جو خانقاہ میں رہ کر ہوتا ہے۔ اور وہ اصل چیزیں جو اور اصولات تھے حضرت کے وہ تو اپنی جگہ تھے، لیکن دو اصول تو بڑا عجیب تھے۔ یہ فرمایا کرتے تھے سکون قلبی، خانقاہ میں رہنے والوں کو فرماتے تھے سکون قلبی اور سکوت لسانی، زبان خاموش اور دل میں سکون۔ ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے دل کو بے چینی پیدا ہو، سکون پیدا کرو۔ ایک آدمی نے بینک سے لون لے لیا اور کوشش کی جلدی سے کامیابی بھی ہو گئی، نوٹ مل گئے، وہ ہوا، بڑا سکون ملا، سکون ملا ہے، بد سکونی خریدی۔ بولو، بد سکونی خرید لی اس نے۔ جب ادا کرنے کا نمبر آئے گا اور ایک قسط بھی رک گئی تب دیکھنا کیا حال اس کا بنے گا۔ نہ جانے کتنے لوگ آتے ہیں یہاں اور یہی مصیبت اپنی بیان کرتے ہیں۔ سکون خود کھویا نا، سکون خود کھویا۔ تو حضرت فرماتے تھے سکون قلبی اور سکوت لسانی، زبان پر مہر و خاموشی اور دل میں سکون کی کیفیت رہنا چاہیے۔ ایسا کوئی کام نہ کرو، اگر چٹنی روٹی کھا کر سکون ملتا ہے تو بس وہی کھا لو، گوشت اور دال کے چکر میں نہ پڑو۔ تو سکون بڑی عجیب دولت ہے، اللہ ہمیں سب کو نصیب فرمائے۔ اور ہم نے قانون کے خلاف، دنیا کے قانون کے خلاف قدم اٹھا کر ایسی ترکیبیں لڑائی ہیں جس سے کچھ ٹھکانا نہیں۔ بجلی سے گھر میں پانی گرم کرتے ہیں، ہیٹر لگا رکھتے ہیں، روٹی پکتی ہے تو ہیٹر پر پکتی ہے۔ سرکاری محکمے والوں نے سوچا گھر میں جاؤ کے گھسو گے تو تمہارے اوپر کیس ہو جائے گا، اس لیے وہ زنانی پولیس لے آئے تاکہ وہ ایک دم گھر میں جا کر کے چھاپا مارے، یہ پانی کہاں سے گرم ہوا ہے، یہ ہیٹر کیسے لگ رہا ہے، اب جرمانہ بھرنا پڑ رہا ہے۔ تو سکون خریدا ہے، بد سکون خریدی۔ دیوبند کے مدرسے میں ایک معالم تھے، بڑی کتابیں پڑھاتے تھے، لیکن جو پرچے آتے تھے جن میں خط آتے تھے ان سب کو پڑھا رکھ دیا ایک طرف عبادت سے جمع کرتے رہتے تھے۔ جس دن لکڑی نہ ہوئی، لکڑی کوئی مل گئی تو ٹھیک ہے، راستے میں بھی اگر کوئی لکڑی پڑی پا گئی تو بیکار پڑی اسے اٹھا لیا کرتے تھے، لا کر دھوم میں رکھ دی، سکھا لی۔ جب صبح کو ناشتہ کے لیے چائے بناتے تھے تو چولہے میں وہی کاغذ جلاتے تھے، وہی خط جلاتے تھے جو بیکار ردی گئے، اور جلا کر ان سے چائے بناتے تھے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا ابال آتا رہ گیا، انجن ختم ہو گیا، اسی کو چھان کر پی کر اور روٹی یا بسکٹ جو کچھ ہوا کھا کر پڑھانے کے لیے مدرسے میں ٹھاک سے بیٹھا کرتے تھے۔ دیکھا آپ نے کیسا سکون تھا، کیسا سکون دل کے اندر تھا۔ نہ طالب علموں کو بتاتے، نہ کسی سے ادھار مانگتے، جو تنخواہ ملتی اسی میں گزارا کرتے۔ اسی کو کسی نے کہا ہے ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر۔ ٹھیک ہے سمجھ میں؟ ہمارے روشن خیال حضرات تو عالموں تک کو رائے دینے لگے ہیں، کہتے ہیں کہ ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک سود حلال نہ ہو جائے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں اسلام کو ترقی سے روکنے والی چیز نماز ہے۔ ایک آدمی اسلام کی طرف رغبت رکھتا ہے، مگر جب وہ دیکھتا ہے کہ نماز بھی پڑھنا 5 وقت کی گلے پڑے گی تو اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔
وہ اسلام لانے سے رک جاتا ہے۔ تو نماز کو اسلام کی برادری سے علیحدہ کر دینا چاہیے۔ ایسے ایسے روشن خیال پیدا ہو گئے جو عالموں کو رائے دیتے ہیں۔ صاحبو، جو کیا فرمایا حضرت نے، صاحبو مجھے زمانے کی اس حالت سے سخت اندیشہ ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ غیر قومیں تو اسلام کے احکام کی خوبیاں مانتی ہیں اور اس پر مضمون لکھتی ہیں۔ کوئی نماز کی حکمت بیان کر رہا ہے، غیر مسلم کافر کو روزے کی حکمت بیان کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے مسلمانوں کے یہاں جو یہ تعلیم ہے کہ اگر کسی برتن کو کتا چاٹ جائے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو ڈالو، جس میں 1 مرتبہ مٹی سے بھی صاف کرو۔ تو وہ ڈاکٹر سائنسداں یوں کہتا ہے کہ میں ایک مدت تک سوچتا رہا اس میں کیا حکمت ہے کہ مٹی سے بھی صاف کرنے کو پیغمبر نے کہا۔ آخر غور کرنے سے اور مٹی کے اجزاء الگ الگ کرنے سے معلوم ہوا کہ مٹی کے اندر ایک جز نوشادر کا بھی ہوتا ہے، ایک جز نوشادر کا بھی ہوتا ہے، اور وہ کتے کے لعاب کا زہر کو ختم کرنے والا زہر کو ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ نوشادر کا ہر وقت ہر جگہ ملنا مشکل تھا، اس لیے مسلمانوں کے نبی نے مٹی سے ملنے کا حکم کیا کہ یہ ہر جگہ مل سکتی ہے اور نوشادر کا کام دیتی ہے۔ کتے کا زہر کا اثر جو برتن میں آ گیا ہے وہ سب صاف ہو جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے غیر قوموں کا حال۔ ایک اور عیسائی نے لکھا ہے کہ شریعت اسلامی کے تمام احکام عقل کے موافق ہیں، یعنی کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہے۔ اگرچہ بعض احکام کی حکمت عقل سے نہیں معلوم ہوتی، لیکن عقل کے خلاف وہ بھی نہیں ہے کہ عقل اس کے اندر کوئی نقصان بتلاتی ہو۔ اب دیکھ لیجیے آپ کہ غیر قوموں کی تعریف کا تو یہ حال ہے کہ اسلام کی ایک بات کی غیر قوم تعریفیں کر رہی ہیں، اور ادھر ہمارے مسلمان بھائیوں کی یہ حالت ہے، نہ دین کی کچھ خبر، نہ اس کی پیروی کرنے کا کچھ خیال، اور اعتراض کرنے کو آمادہ ہیں کہ روزے میں یہ خرابی ہے، نماز سے ترقی رکتی ہے۔ اگر یہی حالت ہے تو کچھ تعجب نہیں کہ 100 برس کے اندر بہت سے مسلمان اسلام سے بالکل باہر ہو جائیں اور غیر قوم مسلمان ہو جائیں۔ یہ فرمایا حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ۔ مجھے یہ ڈر ہے اور یہ حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ جمعہ کے دن ادھر تو بیان چلتا ہے مسجد میں اندر، یہ بیان کرتے ہیں مولوی، بہت جگہوں پر عالموں کو لایا جاتا ہے تاکہ نماز جمعے کی وہ پڑھائیں اور جمعے سے پہلے بیان بھی کریں۔ انہیں طلب اور شوق ہے، اور 8 گھنٹہ پہلے بیان شروع ہو جاتا ہے۔ باہر لوگوں کے میں سے بھی یہ اطلاعات آتی ہیں کہ ایسے امام کی ضرورت ہے جو لوگوں کو جمعے سے پہلے دین کی بات بھی سنا سکے۔ دیکھا آپ نے؟ اور یہاں حال یہ ہے کہ مسلمان آتے ہیں مسجد میں باہر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی ادھر بیٹھا بلا اندر سننا چھوڑ کے، کوئی ادھر بیٹھا، اندر بیان ہوا، اندر مسجد خالی۔ جب میں نے دیکھا 1-2 دفعہ سمجھایا نا بھائی اندر آ جاؤ، نماز پڑھ چکے ہو، سنت پڑھ چکے ہو، اندر آ کے بیٹھو، نہیں سنتے۔ بعض اٹھ جاتا ہے، بعض بیٹھا رہتا ہے، اٹھنا توہین سمجھتا ہے۔ میں نے کہا یہ جو اٹھ نہیں رہا ہے، اگر ڈنڈا لے کے اس کے ایک ماروں کمر پہ، ابھی عقل آ جائے گی، ابھی اٹھ کے بھاگے گا اندر۔ اور میں نے اعلان کر دیا اگلے جمعے کو اگر مجھے کوئی باہر بیٹھا ملا اور اندر جگہ خالی ہوئی تو ڈنڈے سے خبر دوں گا، بیٹھ لیتا ہوں۔ مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کوئی میرے پہ حملہ کرے گا، حملہ کرو، خوب ڈٹ کے کرو، لیکن پہلے حملہ میں کروں۔ تو ایک صاحب جو ہلتے نہیں تھے، اب جمعے کو دیکھا اندر بیٹھے، ڈنڈے کے یار ہوئے نہ ہوئے۔ لیکن یہ سوچتے ہیں یہ سارے مولوی ہمارے لیے سکھا رہے ہیں، ہمارے اسے جی رہے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ جینا اور مرنا اللہ کے ہاتھ میں، نہ پیروی کرنے کا کچھ خیال، اور اعتراض کرنے کو آمادہ ہے، اعتراض کرنے کو آمادہ ہے۔ کل میں نماز پڑھ کے فجر کی مسجد میں نماز عید کی ترکیب
ترکیب سکھا کے اور دعا کرا کے ترکیب بتا کے نماز عید کی چلا گیا گھر. بچوں کو کچھ عیدی کے نام سے خوش ہوں گے دینے کے لیے چلا گیا. تو جا کے دیکھا تو یہ مولوی لقمان بھی ہیں مسجد میں, یہ بھائی جان اشرف بھی یہیں مسجد میں, اور جون سے گھر میں بھی جاؤ سب پڑے سو رہے ہیں, بچے بھی بڑے بھی عورتیں بھی سب پڑے سو رہے ہیں. غصہ آ گیا, میں کم بختو, عید کے دن سویرے اٹھنا ثواب ہے, سویرے اٹھنا سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے نزدیک کوئی تہوار نہیں, کوئی عید نہیں, کوئی خوشی نہیں. ہاں رات کو تو خوشی ہے, حکم کے خلاف کرنا, دھکے کھاتے پھریں گلیوں میں, سڑکوں پہ بیٹھے ہیں. 1 بج گیا بھائی سوتے کیوں نہیں؟ نہیں آ رہی, نہیں سڑکوں پہ آئے گی تمہیں, جا کے بستر پہ لیٹو اور کہو پھر آ جا, اب آئے گی. تو ایک کو تو میں نے عید بھی دی نہیں, وہ سو رہے تھے, صبح بجائے نہیں اٹھے, چلا آیا. تو کچھ تو وہ تکلیف کہ گھر میں یاد لگ رہی ہے, یہ تو اپنا آگے اٹھا جایا ہوگا, کوئی اٹھا نہیں گھر میں. پھر جب یہاں آ کے کپڑے بدلنے لگا تو ایک صاحب ڈبہ لے کے, کیا ہے اس میں؟ شیر. میں نے کہا عید الفطر ہے, میٹھی کی دے آج. نہیں تو جی پھر کیوں لایا شیر, کیوں پکایا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کتنا وقت رہ گیا عید کی نماز میں؟ 7 بجے کا اعلان ہے اور تم شیر دودھ ڈھونڈتے پھر رہے ہو, شیر پکاتے پھر رہے ہو, باندھتے پھر رہے ہو. اب تک تم نے غسل بھی نہیں کیا. نماز عیدگاہ میں تجھے کب نصیب ہوگی؟ چلو اسے برا بھلا کہا, سب غصے میں چلا گیا. پھر دوسرا ایک اور آیا, پھر اور غصہ بڑھ گیا. پھر سارے گاؤں میں مصیبت ہو گئی, سبھی لوگوں نے شیر پکانا شروع کر دیا. کون سا طریقہ اسلام کا ہے؟ غیر مسلم کے لیے غیر مسلمانوں کی بقرعید اچھی نہیں, انہیں تو کلو کاٹی اور ماری اور کاٹنا مارنا یہ دھندا ہے. ان کی تو میٹھی بڑھیا ہے, ایک پیالی کھانے کو تو ملے, ہے نا, میٹھی جو ہے ان کی وہ عید اچھی ہے. تو ہم نے کہا, تم نے کہا نہیں ہماری عید یہ بھی ایسی ہے, وہ تو نماز کے بعد کریں. انہوں نے کہا اچھا تو تم ہمارے غلام ہو گئے. اگر قربانی باہر نظر آ گئی یا نالی میں خون نظر آ گیا تو فوراً جیل جاؤ گے. سرکار نے قانون بنا دیا, نہیں بنا دیا؟ پھر رہے مارے نہیں مسلمان, اور کتنے پکڑے جا رہے ہیں. تو میں کپڑے بدل کے چلا, یہ مولوی لقمان آئے, جبہ نکالا, جبہ کچھ نہیں پہن کرنا, نہ جوتے بدلے, نہ جبہ پہنا, نہ امامہ باندھا. اسی غصے میں نماز میں چلا گیا. اور وہاں جا کے میں نے بہت جھاگا عیدگاہ میں لوگوں کو. شرم نہیں آتی تو تمہارے عید کے شیر کے وہ برتن چڑھ رہے ہیں, جبکہ حکم یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے کچھ نہ کھاؤ, عید کی نماز پڑھ کے آگے کھاؤ, وہ بھی اپنی قربانی سے کھاؤ تو زیادہ اچھا ہے. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. جب تم اختیار نہیں کرو گے دوسرے کو کیا پڑی, سمجھ میں آئی بات؟ عورتیں بھی چڑھا رہی ہیں چولہے پہ, انہیں شرم نہیں آتی عورتوں کو, کھاتی تو ہے نہیں ہے, مگر لوگ دوسروں کو کھلانے کے واسطے چولہے چڑھانا ضروری ہے. صاف منع کر دیں اور نیت کریں کہ اگلے سال زندہ رہے تو انشاءاللہ بقرعید سے نماز سے پہلے شیر نہیں پکائیں گے. روز پکاؤ, روز کھاؤ, روز کھلاؤ, کون منع کرتا ہے؟ مگر ہمیں غصہ تھا. مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے, قصبہ کاندلے کے رہنے والے, ایک بستی میں پہنچے, شب برات کی رات تھی. تو وہاں بچے لا رہے ہیں حلوہ شب برات کو, اور امام صاحب لے کے رکھ رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں. تو مفتی صاحب نے فرمایا, امام صاحب آپ آج کے دن حلوہ لے رہے ہیں, حلوہ کھا رہے ہیں؟ تو امام صاحب نے جھلا کہا, حلوہ کھانا بھی حرام ہے, کرنا ہی تو منع ہے حلوہ, جب آ گیا تو کھاؤ بھی نا. تو مفتی صاحب نے فرمایا, امام صاحب جب آپ لینا نہیں چھوڑیں گے لوگ کرنا کیسے چھوڑیں گے؟ جب آپ لینا نہیں چھوڑیں گے تو لوگ کرنا کیسے چھوڑیں گے؟ فرمایا مجھے اندیشہ ہے, تعجب نہیں ہے, بلکہ یہی حالت ہے کہ 100 برس کے اندر بہت سے مسلمان اسلام سے بالکل باہر ہو جائیں اور غیر قوم مسلمان ہو جائیں. یہاں آتے ہیں میرے پاس, پوچھتا ہوں
الحمد شریف یاد ہے یا نہیں جی؟ کوئی اللہ یاد ہے یا نہیں جی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یاد ہے یا نہیں جی؟ بتاؤ کیا یاد ہے گی؟ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، یہ تو ان مدرسوں کی برکت ہے جو تھوڑے بہت مسلمان بچے پڑھ لیتے ہیں، کلمہ نماز ان کے یاد ہو جاتا ہے، ورنہ سن کے دیکھو جتنے یہاں بیٹھے ہیں، میں جس کو کھڑا کروں جن کی نماز کا طریقہ کیا ہے نہیں بتا سکتے، کیونکہ سیکھا ہی نہیں ہے۔ حیرت کی بات نہیں ہے یہ، مجھے اس حالت پر اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان یاد آتا ہے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، یہ نہ سمجھو کہ دین کا مدار تم پر ہے اور بلا تمہارے اس کی ترقی ہو نہیں سکتی، یاد رکھو اگر تم اسلام سے منہ پھیرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بجائے ایک دوسری قوم بھیجے گا جو تمہاری طرح نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ تم کو تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایسی نعمت دی اور اپنے دین کا خادم بنایا۔ میں نے کل عیدگاہ میں بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، مسلم کسے کہتے ہیں اور مومن کسے کہتے ہیں؟ اب تک سینہ میرا صحیح نہیں ہوا، گلا صحیح نہیں ہوا، یہ بیٹھے ہمارے حافظ صاحب، حکیم صاحب، دیکھو سورے دکھے، بتاؤ اب تو انہیں دوا کی ضرورت ہے، انہیں بے موقع نیند آ رہی ہے، ان حکیم صاحب کو بڑے اچھے حافظ ہیں اور بڑے اچھے حکیم بھی ہیں، اگر نیند آ رہی ہے ان کو بھی نسخہ کی ضرورت ہے کہ مجھے کیا نسخہ دیں گے؟ اگر تم اسلام سے منہ پھیرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بجائے ایک دوسری قوم بھیجے گا جو تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ تم کو تو احسان مند ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایسی نعمت دی، اپنے دین کا خادم بنایا، تمہیں احسان مند ہونا چاہیے۔ صاحبو اس آیت میں اور اپنی حالت میں ذرا غور کرو، تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دینے کی یہ بھی ایک صورت ہے جو آج کل ہو رہی ہے کہ مسلمان اسلام پر اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں اور غیر قوم اسلام کی طرف جھکی جا رہی ہیں کہ اس کے احکام کی حکمتیں تلاش کر رہی ہیں، جس کا انجام یہی ہے کہ غیر قوم میں تو مسلمان ہو جائیں گی اور یہ اعتراض کرنے والے مسلمان اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ آ رہی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یہ اعتراض کرنے والے اسلام سے باہر ہو گئے۔ کہ اس کے احکام کی حکمتیں تلاش کر رہی ہیں جس کا انجام یہی ہے کہ غیر قومیں تو مسلمان ہو جائیں گی اور یہ اعتراض کرنے والے مسلمان اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ قربانی کرنا ایک جذبہ ہے، جو مردہ دل ہیں ان کے اندر زندگی پیدا ہوا، جو ڈرپوک ہیں ان کا ڈر دور ہو جائے اور ذبح کرنے کا حوصلہ اور ہمت ان کے اندر پیدا ہو۔ میرا گلا کٹے میں خون بہانے کو تیار ہوں، دوسرے کا گلا کاٹنا پڑے تو ماں بھی میں تیار ہوں، حوصلہ ہمت بلند ہو۔ آگے سمجھ میں مجھے تو ڈر لگے، انہیں عورتوں کو دیکھو نا، چوہی سے ڈرے اور رات کو جب بھاگے گی یار کے ساتھ پھر اس کو ڈر نہیں لگتا، نہ جنگلوں کا، نہ پہاڑوں کا، نہ کتوں کا، کہیں کا ڈر نہیں لگتا۔ یہ بزدلی اسلام میں نہیں ہے، جہاں بزدلی سکھائی گئی ہے وہاں بزدل بنو اور جہاں بزدلی نہیں ہے وہاں بہادر بنو۔ اسی لیے قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ ثواب ہے، کسی حافظ جی مولوی کو بلا کے ذبح نہیں کروانا، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سیکھو۔ بہشتی دیور میں طریقہ لکھا ہے، 4 رگیں ہیں وہ کاٹنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر یہ تکبیر پڑھنی ہے، اس تکبیر کے بغیر حلال نہیں ہوتا۔ تو یہ قربانی تمہیں کیا سکھاتی ہے؟ شجاعت، بہادری۔ کیا سکھاتی ہے؟
اسی لیے میں نے جمعے میں نیت مانگنے سے پہلے یہ کہا تھا نماز کے بعد زور سے تکبیر پڑھنا بلند آواز سے. کیوں؟ یہ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے گالی دینے میں تو لمبے تیز، اور جب تکبیر پڑھ جائیں گے کوئی سن نہ لے. جب یاد ہی نہیں ہے تو پڑھیں گے کیا؟ جب یاد ہی نہیں ہے رن گڈا تو پڑھ لیں گے. ایک جاٹ ایک جوگی کو دیکھا بھائی تو بہت کما کے لا گئے، جھولے بھر بھر کے لا گئے. بھائی اس سے بڑھیا کام نظر نہیں آتا. ٹوٹا تو آیا میرے بھی گھر میں، بس میں اس جوگی کے ساتھ ہی چلوں. انہوں نے کہا بھائی کل کو میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا. اب ٹھیک ہے چل بھائی. اور جوگی کے ساتھ جاگ پیچھے پیچھے پھرے، جو 8 پیسہ ملے وہ اپنا گلک میں. تو 2 دن ہو گئے 3 دن ہو گئے، جوگی نے سوچا اچھا معاملہ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، ساتھ ہی پھرے جا اور شام کو آدھا بانٹ لے. اگلے دن کہنے لگا بھائی تیرا میرا ساتھ ہی نہیں ملے گا، تو اپنا اسماعیلیہ میں جا میں اسماعیلیہ میں جاؤں. جو کچھ اکٹھا ہوگا تیرا وہ تیرا، جو میرا اکٹھا ہو وہ میرا. انہوں نے کہا اچھا بھائی. گیا جاٹ کو، جوگی کو تو مانگنا آتا تھا. خدا خیر رکھے، گھر بار کو آباد کرے، یہ کرے وہ کرے، خوب دعائیں دیتا تھا. اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے اور تمہارے بچوں کی خیر ہو. اور میں جس انداز سے بھی کوئی جوگی مانگتا ہے، اور یہ جاٹ سیدھا لاٹھی چلا بھول اللہ کا نام پہ، بھول اللہ کا جو کچھ دیکھتا وہ بھی ہے. دفعہ کرو پر کون ہے اس کی آوازوں میں مٹھاس نہیں. بھیج اللہ کا نام. بس شام کو خالی آ کھڑا ہو گیا، میں لایا نہیں اور دیا ہی نہیں پڑے کہ یہ سسرے نے. اچھا اگلے دن ٹھیک ہے تو اسماعیلیہ میں جا، آج میں اسماعیلیہ میں جاؤں. اس دن بھی جا کے یہ ہوا کہ کچھ نہ ملا جاٹ کو، اور جوگی نے بڑھ لیا اپنا کھیل لے. تو جوگی 30ویں دن وہ جاٹ کا اسماعیلیہ میں بن جاتا نہیں جا. میں گیا اور جا کے بیچ میں بھاگ گیا. اور آج کہا بھائی میری تو رل گڈی بجے، میری تو بانسری رل گڈی بجے، میں تو تیرے ساتھ ہی رہوں. ٹھیک ہے تمہاری بھی رل گڈے بجے کہ نہیں بجتی؟ ہائے ہائے ہائے. تم کو تو احسان مند ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تم کو ایسی نعمت عطا فرمائی. تو میں یوں کہہ رہا تھا جمعے سے پہلے جو میں نے کہا تکبیر بلند آواز سے پڑھو. جب یہ بلند آواز سے پڑھیں گے تو حوصلہ بولو کھولے گا نہیں کھلے گا. اور جو حوصلہ بڑھا گٹا گالی میں تو بڑے جو پٹنے کا کام ہے، اور جو پیٹنے کا کام ہے اس میں حوصلے کم ہیں. اسی لیے ایک صاحب نے لکھا ذرا بلند آواز سے، مطلب ذرا بلند سے پڑھ کر جو لکھا ذرا بلند. حدیث شریف میں ہے ذرا بلند، ذرا تو نے اپنا آپ لگا کر کے بڑے لگا دیا. جبکہ حکم سیدھا یہ ہے مردوں کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے اور عورتوں کو آہستہ پڑھنا چاہیے. ان کی حیا شرم باقی رہے. جو عورتیں بھی زور زور بلند آواز سے پڑھنے لگی تو پھر مردوں کو داب لیں گی. سمجھے نہیں؟ تو عورتوں کے حوصلے گھر کے اندر مضبوط رہنے چاہیے. صحابہ کے دور میں جب سب صحابہ جہاد میں چلے گئے، عورتوں کو ایک قلعے میں بند کر گئے، باہر سے بند کر دیا، گیٹ تالا لگا دیا. تو کافروں نے سوچا یہاں مسلمان عورتیں ہوں، ان کو جا کر مارو کاٹو اور ختم کر دو، مارو کاٹو اور ختم کر دو. تو ایک آدمی نے سوچا میں پہلے امتحان لے لوں، اندر ہے تو میں کوئی مرد تو نہیں ہے، اگر عورتیں ہوں گی تو اوڑ کر کے چیخ مارنے شروع کر دیں، ڈرنے شروع کر دیں. تو ایک نے ایک لاٹھی پھینکی اندر. جب لاٹھی پھینکی تو ایک عورت نے کہا ہاں چور آ گئے کچھ ہمارے قلعے کے پاس، ہمیں گھیرنے کے لیے، مارنے کے لیے بدماش کافر آ گئے ہیں ظالم. لہٰذا یہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ عورتیں اکیلی ہیں، مشورہ کرو کیا کرنا چاہیے. مشورہ یہ ہوا ایک عورت نے کہا میں ابھی بتاتی ہوں. اس نے سر پہ باندھا دوپٹہ اور ہاتھ میں لے لی تلوار، اور تلوار لے کے کھڑی ہو گئی. ایک آدمی دیوار پہ چڑھا دیکھنے کا مرد کوئی نہیں ہے تو اندر اترا. جب وہ نیچے اترا اس عورت نے فوراً اس کا سر کاٹ دیا. اس عورت نے اس کا سر کاٹ کے دیوار کے باہر پھینک کے مارا. تو جتنا کافر کھڑے دیکھا ہم تو پہلے ہی سمجھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے عورتوں کو نہیں چھوڑ سکتے،
مرد ضرور چھپے ہوئے ہیں کہ دیکھ لو کیا حاصل ہوا، بڈر کے مارے بھاگ گئے. دیکھا عورتوں کا حوصلہ، عورتوں کا حوصلہ اون کرنا نہ سیکھو. اس لیے اللہ کا نام لینے کے بعد حوصلہ بڑھتا ہے. اس لیے میں نے مردوں کو کہا کہ بلند آواز سے پڑھو. عیدگاہ میں بھی میں نے یہ کہا کہ اتنی زور سے تکبیر پڑھنا جو گاؤں میں تک آواز چلی جائے کہ کچھ ہو رہا ہے. لیکن تکبیر کس طرح پڑھیں گے؟ ہبڑ دبڑ ہبڑ دبڑ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد ہو گئی. ایسے نہیں تھے، اللہ کا نام لے رہے ہو عظمت سے پڑھو. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ وہ نہیں پڑھتے، ہبڑ دبڑ کر کے پڑھتے ہیں تاکہ اور اگر الگ پڑھے گا نماز رکعت رہ گئی تو بعد میں اس کی تکبیر بھی نہ سنیے. اور اگر پڑھے گا بھی تو کوئی آج کیا پڑھے گا کہ پتہ نہیں چلے غلطی نہ پکڑ لے کوئی. یہ حوصلے کم کی بات ہے کہ گالیوں میں تو حوصلے بڑے ہیں اور اللہ کا نام لینے میں حوصلے. شاملی میں جھگڑا ہو گیا ہندو مسلم، تو غیر ہندو چڈا چڑھے ہم تلواریں لے کر کے. تو ایک مسلمان بوڑھا تھا، وہ بتا رہا تھا مجھ سے کہ جب انہوں نے یہاں محلے میں چڑھائی کر دی، بعض جگہ آگ بھی لگائی. بدنام تو مسلمان ہیں، کرتے سب کچھ ہیں. یہ جب وہاں پہنچے تو بڑے میں یوں کہ میں نے اوپر چڑھ کے چھوڑا رہا تھا، نعرہ تکبیر کا نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر. بس سب نے کہا اللہ اکبر. پھر دوبارہ کا پھر اور آواز بڑھ گئی، پھر اور کا پھر اور آواز. سارے کے سارے محلے چھوڑ کے بھاگ گئے، سارے کے سارے محلہ چھوڑ کر بھاگ گئے. تو کہنے لگا ویسے تو نہیں کہ تکبیر پڑھے نا، کیا پڑھائیں بھائی، اس سے دل ہل جا. بالکل اللہ کے نام میں تو ہے ہی تاثیر بھگانے کی، اور تم ہو جاؤ. اس لیے لا الہ ہمارے یہاں مغرب کے بعد جو پڑھتے ہیں نوجوان، جو لا الہ الا اللہ، میں نے کل کہا زور سے پڑھا کرو، ایک آواز کر کے پڑھا کرو. 100 عورتیں ہوں تو ایک آواز بنا لیتی ہے نہیں، 100 عورتیں ہوں ایک آواز، اور تمہارے مردوں کی 5 7 10 20 آدمی ایک آواز نہیں بنتی. ایک آواز زور سے بلند آواز سے پڑھو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. حوصلہ بڑھے گا گھٹے گا؟ بولو. ایک صاحب نے لکھا تھا اس میں کتاب میں کہ مردوں کو ذرا بلند آواز سے، یہ مولوی کا ان کی تو آواز نکلتی. حضرت مولانا ابوالحق صاحب عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اذان تکبیر پڑھنا ثواب ہے گناہ؟ یہ ثواب. تو فرماتے مفتیوں سے عالموں سے تم کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ جاہلی پڑھتے ہیں اذان تکبیر، تم کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس لیے ان کی تکبیر دیکھو عالم صاحب کی، مفتی صاحب کی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. کیسے قرات بنا رہا. جھگڑے میں یہ ہوگا دے میرا بھائی دے میرا بھائی. اگر تمہیں اس کی عظمت کا پتہ چل جائے تو اس سے قربان ہو جاؤ اس تکبیر پر. یہ تکبیر بنی تھی کس طرح؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر پٹک دیا اور ڈال کر کے ہاتھ پیر باندھ دیے، اور پھر جب چھری چلانے لگے تو بیٹے نے کہا ابا ایک کام اور کرو، آنکھوں پر پٹی باندھ لو، کہیں ایسا نہ ہو میرا منہ بگڑے چھری چلتے ہوئے اور آپ کی محبت بھڑک اٹھے اور ہاتھ ڈھیلا پڑ جائے. اس لیے آنکھ پر پٹی باندھ کر اور میرے ہاتھ پیر باندھ کر جب تم مجھے ذبح کرو. اسی طرح کیا. تو جب چھری چلانے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل جنت سے دمبا لے جاؤ جلدی سے، اور جا کر کے اسماعیل کو ہٹا لو، کھینچ لو اور دمبے کو ذبح کرواؤ. اللہ اکبر. تو جبرائیل علیہ السلام جنت سے دمبا لے کے جب چلے تو ڈر تھا کہ اتنے ذبح نہ کر ڈالیں، حالانکہ ذبح نہیں ہو سکتے تھے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے چھری کو منع فرما دیا تھا، اگر ایک بال بھی تو نے کاٹ دیا جہنم میں پھینک دوں. تو چھری کو کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام غصے سے تو تیری دھار بھی بنا لی، تو چلتی کیوں نہیں؟ تو چھری نہیں رہی، کیا مصیبت آ گئی؟ تو چھری کہتی ہے اے اللہ کے خلیل کیا کروں، آپ ایک دفعہ کہتے ہیں کاٹ اور رب العالمین 70 دفعہ کہتا ہے مت کاٹ، بتاؤ میں کس کی بات.
تو جبرائیل علیہ السلام جو دمبا لے کے آسمان سے چلے تو دوڑتے یہ سوچا ابراہیم کی توجہ ہٹاؤں، کیونکہ اللہ کے نام کے یہ بڑے عاشق ہیں. تو انہوں نے وہیں سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. بتاؤ بھائی، جبرائیل علیہ السلام نے ایسے موقع پر جو اللہ اکبر کہا تو آہستہ کہا ہوگا یا زور سے کہا ہوگا؟ تم تکبیر کرو آہستہ آہستہ. جانا ہو جاتا ہے کہیں بیچ میں 3 دن کے اندر. اب میں وہاں نماز پڑھتا ہوں تو وہاں تکبیر پڑھتے ہی نہیں لوگ، نہ امام نہ مقتدی چل. میں پڑھتا ہوں برندہ سارے میں دیکھیں گے کون آ گیا، یہ کون آ گیا بیٹیا ہمارے بیچ میں، ہے نا. تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کے کان میں جب پڑی تو آپ نے فوراً فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نیچے پڑے اسماعیل ذبیح اللہ نے جب دونوں آوازیں سنی تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. بھائی اتنا کہنا تھا، چھری چل گئی، خون نکل گیا، پٹی جو ہٹائے ہیں اسماعیل تو کھڑا سامنے اور دمبل ذبح ہو گئی. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کو یہی کھیل کھلوانا تھا تمہارے سے، یہی کام کروانا تھا، یہی کروانا تھا. اور اے ابراہیم اب ہم نے تمہاری سنت کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ پچھلے جمعے میں سن چکے ہو، تفصیل کے ساتھ سنایا جا چکا ہے. تو بولو یہ تکبیر کہاں سے بنی اور کتنی مصیبت سے بنی؟ تمہیں پڑھنا بھی موت ہے. غیر قومیں تو اسلام کی طرف جھکی جا رہی ہیں اور اس کے احکام کی حکمتیں تلاش کر رہی ہیں. اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا حکمت ہے، جس کا انجام یہی ہے کہ غیر قومیں تو مسلمان ہو جائیں گی اور یہ اعتراض کرنے والے مسلمان اسلام سے باہر ہو جائیں گے. جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، میں نے وہاں بھی پوچھا تھا، عیدگاہ میں بھی پوچھا تھا، جمعے میں یہاں نماز میں پوچھا تھا، بتاؤ تم نے آج عید کا دن ہے، عید کے دن میں تم نے اپنے اماموں کو، اپنے مؤذنوں کو اور اپنے استادوں کو کیا عیدی پیش کی؟ یہ بقرعید میں ہوتا نہیں ہمارے یہاں، رواج نہیں ہے ہمارے یہاں. عید کو دیں بس عیدی، بقرعید کو رواج نہیں تمہارے یہاں. شیر پکانے کا رواج چلا رہا تھا، یہ شیر پکاتے ہیں بقرعید کو بھی. بارات میں شادی میں گولے چھوڑنے کا رواج ہے، چلا آ رہا ہے تو ہم بھی چلاتے ہیں. یہ رواج تو ہے تمہارے، یہ رواج نہیں ہے. تو بتاؤ ان لوگوں کو ہدیے تحفے دیں امام اور مؤذن کو ضروری ہے کہ نہیں، جبکہ تنخواہیں ان کی بہت کم. تو اگر ان کو دو گے تو جی خوش ہوگا، امام کا نہیں ہوگا، مؤذن کا جی خوش ہوگا نہیں ہوگا، دعا دے گا بد دعا ہے. یعنی کہا اللہ جس نے مجھے دیا اس کا بڑا غرق کر دے، کیوں کہے گا؟ ہائے ہائے. اس اندیشے سے بچنے کی فکر ہے تو اس کی تدبیر یہی ہے کہ اپنے رویے کو مسلمان چھوڑ دو اور وہ حالت پیدا کرو جیسے غلام کی حالت ہوتی ہے. کیونکہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے وہی تعلق ہے جو غلام کو اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے اور عاشق کو اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے. بس ہمیں انہی دو تعلقوں کو غلبہ دینا چاہیے. اپنے کو غلام سمجھو اور اللہ کو مالک. سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو؟ اپنے کو کیا سمجھو اور اللہ کو، اور اپنے کو عاشق اور اللہ تعالیٰ کو محبوب سمجھے. ممکن ہے کوئی اس پر یہ کہے ہم تو عاشق نہیں بنتے کہ ہم پر عشق کے حقوق واجب ہو، تو میں کہوں گا حضرت آپ اب کیا عاشق بنیں گے؟ عاشق تو آپ اس دن ہو چکے جس دن مسلمان کہلائے. آپ تو اس دن عاشق ہو چکے تھے. تو میں نے عیدگاہ میں کہا تھا مسلم اور مومن کسے کہتے ہیں، اس میں فرق کیا ہے؟ مسلم اسے کہتے ہیں جو اسلام میں داخل ہو جائے، جو اسلام میں داخل ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مسلم. ایک کافر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا تو اسے کیا کہیں گے؟ مسلم ہے. اور ایک کے اندر اسلام داخل ہو جائے اسے مومن کہتے ہیں.
جس کے اندر اسلام، جو اسلام میں داخل ہوا اسے کیا کہتے ہیں؟ مسلم. اور جس کے اندر اسلام داخل ہوا اسے کیا کہتے ہیں؟ اور مومن کے لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے انتہا درجے کی محبت رکھتے ہیں. اور انتہا درجے کی محبت ہی کا نام عشق ہے. جو انتہا درجے کی محبت شدت کی ہو اسی کا نام عشق ہے. بس آپ تو عاشق خدا ہو چکے، اور اگر یوں کہو ہم کو تو اپنا عاشق ہونا معلوم بھی نہیں، پھر ہم کیوں کر عاشق ہوئے؟ تو سمجھیے کسی چیز کے حاصل ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کی خبر بھی ہو. اور سننا سمجھنا، تم یہ کہنا ہمیں تو خبر نہیں. کسی چیز کے حاصل ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کی خبر بھی ہو. دیکھیے اگر ایک آدمی مرے اور 10,000 کی، 10 لاکھ کی، 10 کروڑ کی جائیداد چھوڑ جائے اور ایک نابالغ لڑکا اس کا وارث ہو، تو باپ کے مرنے کے بعد یہ لڑکا اس کا مال کا مالک ہو گیا نہیں ہو گیا؟ باپ کے مال کا مالک ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ہوا نہیں؟ مگر اس لڑکے کو اس کی خبر بھی نہیں کہ میں اتنی بڑی جائیداد کا، اتنے مال کا مالک ہو گیا. تو یہی حالت ہماری ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے عشق ہے اگرچہ خبر نہیں. بس ہماری وہ حالت ہے جو اس فقیر کی حالت تھی جس کے سر پر ایک ٹوکرا بھرا روٹیوں کا رکھا ہوا ہے اور بھیک مانگتا پھرتا ہے. اگر اپنی اس دولت کی خبر پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے، آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ایک انڈا جو ماں کے پیٹ ہی سے انڈا پیدا ہوا ہے رنگ کی حقیقت پوچھے، بھائی یہ رنگ کیسا رنگ ہے؟ اس کا بھی لال ہے، تو اندر سے پوچھے لال کیسا ہو؟ مجھے تو پتہ نہیں ہے. جب اس نے لال ہرا پیلا دیکھا ہی اسے کیا پتا؟ تو یہ کہا جائے گا رنگ تو تمہارے کپڑے ہی میں موجود ہے، مگر اس کے لیے صرف ہاتھ سے چھونا کافی ہے نہیں، سننا کان کافی نہیں. اس کی حقیقت معلوم ہو سکتی ہے. اگر اس کو تمہیں دریافت کرنا ہو تو پہلے اول آنکھ پیدا کرو. اسی طرح جو لوگ قرآن شریف میں تعویلیں کرتے ہیں اور اپنی رائے سے قرآن کے معنی بیان کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا ہاتھ سے رنگ معلوم کرنا چاہے. ہے بولنے کی کسی کو طاقت؟ ایسا بیان حکیم الامت کا اللہ ہو. اسی طرح صرف رائے سے قرآن کے مقصد تک نہیں پہنچا جاتا. جو تم اپنے اندر تصرف کرو، کلام اللہ میں تصرف نہ کرو، پہلے اپنی آنکھیں کھولو اور اس سے پردہ اٹھاؤ، پھر دیکھو تم کو کیا خزانہ قرآن میں نظر آتا ہے. اور وہ پردہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت. میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ مال اور عزت کی محبت بہت بڑا پردہ ہے. یہ مال اور عزت کی محبت بہت بڑا. صحابہ نے تھوک دیا تھا مال پہ بھی اور عزت پہ بھی. جو ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے تھوک دیا تھا. اور ہم لپٹے پڑے. کیوں لپٹے پڑے؟ 50 گز کا تو مکان بنایا اور 2 منزلہ بنایا، نیچے دکان بھی بنا دی، ڈرائیور میں زینہ اوپر چڑھنے کا، اور اوپر تک ٹائل فٹ کر دیے. اب سوچ رہا ہے اتنی آمدنی دکان سے ہوا کرے گی اور اتنا ہمارا خرچہ نوکری سے فائدہ ہوگا، بس یوں کر کے یوں کریں گے، یوں کر کے یوں کریں گے، بس مزے آ جائے، مزے آ جائیں. وہ شیخ چلی کا کچھ تم نے سنا ہوگا. شیخ چلی نے سوچا بادشاہ کی لڑکی کتنی خوبصورت ہے، اس سے شادی کرو، شادی ہونی چاہیے. تو شیخ چلی نے سوچا شادی کہاں کر گیا؟ جیسے پٹیشر سے. اب کوئی ترکیب ہونی چاہیے، مال ہاتھ آئے. اس نے سوچا مزدوری کرو. تو گیا لالا نے کہا مزدوری کرے گا؟ کہا جی کروں گا. کیا کام ہے؟ یہاں سے منڈی سے یہ گھڑا اٹھا تیل کا اور میری دکان میں پہنچا. کیا دو گے؟ جی اتنے پیسے دوں گا. چلو. سر پر رکھ لیا اور چل دیا لے گئے. لالا پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے. تو وہ ہاتھ رپٹ لے گئے، اس پر سے پکڑ رہا تھا گھڑے کو تیل کے. تو چلتا چلتا کیا کہہ رہا ہے؟ مزے آ گئے، مزے آ گئے. 1 پیسہ ملے گا، 1 پیسے کی کیا کروں گا؟ مرغی لوں گا، اور وہ مرغی پھر انڈے دے گی. ان انڈوں میں مرغی کو بٹھاؤں گا، پھر کتنے ہی ساری مرغیاں ہو جائیں گی، مرغیاں ہو گئے. پھر انہیں بیچوں گا
جو مرغیاں انڈے دیں گی ان سب کو بٹھاؤں گا، ایک ریوڑ کا ریوڑ ہو جائے گا، ان ساروں کو بیچ کے پھر ایک بکری لوں گا، اور بکری بھی آئے گی بچے دے گی، پھر کتنی بکریاں ہو جائیں گی، اور جب کتنے ریوڑ ہو جائے گا تو سارے کو بیچ کر پھر مکان بناؤں گا، شاندار شاندار مکان بناؤں گا۔ جب مکان میرا اونچا شاندار بن جائے گا تو بادشاہ اپنی لڑکی دے دے گا، پھر کیا کمی رہ جائے گی؟ اتنا بڑا مال کا مکان کا میں مالک ہوں، تو پھر بادشاہ کا پیغام دوں گا، بادشاہ اپنی لڑکی سے شادی کر ہی دے گا۔ یہ کب کہہ رہا ہو؟ جب گھڑا سر پہ لگ کے مزدوری کو جا رہا ہے، ایک پیسہ ملے، اور پالان بنانے شروع کر دیے، ایک پیسے سے یوں کر کے یوں کروں گا، یوں کر کے یوں کروں گا، یوں کر کے یوں کروں گا، پھر اس سے بچے پیدا ہوں گے، اس اور بیوی سے لڑکی سے بچے پیدا ہوں گے۔ جب بچے بڑے ہو جائیں گے، جب میں گھر میں آیا کروں گا تو وہ مجھے یوں کہا کریں گے، ابا جی پیسے دو، ابا جی پیسے دو۔ اب چاروں طرح سے بچے چپٹا کریں گے، جب وہ مجھے چپٹے گا تو مجھے کہا کروں گا دور گئے، میں نے بچوں کو کہوں گا دور گئے، بس دور بچوں کا وہ ہاتھ سے رپٹ گیا، گھڑا جائے ڈھوک لیں گے، سارا تیل یہ کر دیا۔ لالا نے ماری دھوتڑے کم پکا تیلے کیا مرغی اکھڑی کیا پر اڑاتا جا رہا تھا، میں تو ناش کر دیا، سارا گھڑا پھونک دیا۔ شیخ چیلی کو پیٹ رہا، برا بھلا لالا کہہ رہا ہے، لوگ اکٹھے ہو گئے، کیا ہوا یہ ہوا یہ ہوا، سب لوگ دیکھ رہے تھے، بہت برا کیا معاملہ ہے، کیا بولتا پھر نہیں ہو؟ جب لالا کہتا چلا غصے میں تو کیا کہہ رہا ہے، اب چپ ہو جا، لالا کو کہا چپ ہو جا، اچھا اکڑ بھی رہا اوپر سے، چلو اکڑوں نا، ذرا تو ایک گھڑا ہی گھڑا پھوٹا، میرے تو سارا خاندان ڈوب گیا ہے نا، یہ تو گڑا ہی گڑا پھوٹا ہے اور میرا تو سارا بولو ہے نا، ہوا صدمہ نہیں ہوا؟ تو لالا کو صدمہ ایک گھڑے گا اور اس سے جلد کو صدمہ سارا کھا۔ اس کے لگائیے کان پہ ذرا دیکھ کیسا دے گا، اب میں کھول لگا چاہے مٹھی گھس جاؤ گی، یہ تو کہہ وہ لوگ پنکھا بند کر دو، جب گرمی لگے گی جب آنکھ کھلے گی، ہم یہ کہتے پنکھا چلاؤ راحت ملے، سکون سے سنے، سکون سے سنے، ہونٹ بند دل میں سکون، پھر کانوں کے اندر سے نور لے کے جاؤ گے۔ اس مجلس میں جو نورانیت نصیب ہو رہی ہے وہ جب ملے گی جب سکون کے ساتھ اور زبان بند کر کے اور کان کھول کے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح جو لوگ قرآن شریف میں تعویلیں کرتے ہیں اور اپنی رائے سے قرآن شریف کا معنی بیان کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسا اندھا ہاتھ سے رنگ معلوم کرنا چاہے تو جس طرح صرف ہاتھ سے رنگ معلوم نہیں ہوتا، اسی طرح صرف رائے سے قرآن کے مقصد تک نہیں پہنچایا جا سکتا۔ صاحبو تم اپنے اندر تصرف کرو، اپنے اندر دخل دو، کلام اللہ میں تصرف نہ کرو، اپنی آنکھیں کھولو اور اس سے پردہ اٹھاؤ، پھر دیکھو تم کو کیا خزانہ نظر آتا ہے، اور وہ پردہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت ہم کو اندر نور داخل ہونے نہیں دیتی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ مال اور عزت کی محبت بہت بڑا پردہ ہے۔ لوگ قسم کھا کے فرما رہے ہیں، حضرت یقین دلانے کے لیے تو کر رہے ہیں کہ ان کو شفقت ہے امت کے ساتھ، اس لیے قسم کھا کے کہ میں قسمیہ کہتا ہوں یہ مال اور عزت کی محبت بہت بڑا پردہ ہے۔ مال کی محبت نکالنے کے لیے بڑی مصیبت اٹھانی پڑتی ہے، اب تک نہیں نکلی ہمارے دل سے، تو اب بھی محبت دل میں مال کی ہے، کہیں سے مال ہاتھ آ جائے، لیکن ہاتھ آتا ہی نہیں، اور جس طرح ہاتھ آئے ہم دیتے نہیں، کیونکہ دلوں کا علاج کروا چکے ہیں اپنا، اس طرح ہم لینا نہیں چاہتے۔ ایک آدمی آیا 500 روپے دینے لگا کل، میں تو ابھی تو کہہ رہا دعا کر دو قرضہ ہے، جی ہاں، تو میں نے کہا میں نہیں لیتا، جب قرضہ ادا ہو جائے گا جب دینا جب لوں گا، تو جی چاہتا تھا لے لو، جی جو زیرے میں، لیکن جی اندر سے یہ کہتا تھا نہیں، مقروض پر رحم کھاؤ، جب تم لینا نہیں چھوڑو گے یہ دینا۔ میں نے واپس کر لیے 500 روپے نہیں لیے۔ کیوں نہیں لیے؟ اس لیے نہیں لیے کہ پہلے قرضہ ادا کرو، کیونکہ ہمارے شیخ سے اس کی اصلاح ہو چکی ہے،
ہمارے شیخ نے ہماری اصلاح کی کہ مال کی محبت اور عزت کی محبت بہت بڑا پردہ ہے۔ پچھلے رمضان میں جاتا نہیں کہیں گاؤں میں، ویسے نہیں جاتا، اب تو گھر پہ جانا بند ہو رہا ہے، تو میں اٹھ کے چلا گیا ظہر کے بعد، جی میں آیا چل گھوم کیا، میں بھی چل دیا، تو گناہ تو ہے نہیں۔ جب میں چلا گھر سے نکلا تو دیکھا ایک جگہ ایک مسلمان امرود کھا رہا ہے بیٹھا، اس کے برابر میں ہندو بھی کھڑا ہے، مسلمان بھی کھڑا ہے، وہ بے فکر ہو کر امرود کھا رہا ہے۔ ادھر سے میں آیا، میں نے کہا بھائی روزن رکھا یا امرود کیوں کھا رہا ہے؟ کیونکہ میں ڈنڈا ہاتھ میں کھائی، میں تو بجانی جو شروع کی، تو نہیں میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں اندر مرتا، اندر مکان میں گھس کے وہاں ایک طرف بیٹھ کے کھاتا ہے، یہاں تھوڑے تھوڑے بیٹھ کے کیوں کھا رہا ہے؟ تو باغ کے اندر گھر میں گھس گیا، جو کھڑے تھے وہ سب بھاگ گئے، جو ہندو تھے وہ کھڑے رہے، میں آگے کو چلا، جب آگے کو آیا تو ہندو لوگ کہہ رہے ہیں آج اترا خدا نیچے، دیکھا آج اترا خدا نیچے۔ تو وہاں سے میں آیا تو سارے گاؤں میں کو کوئی کہہ پھرا شیطان پھر رہا بس کے لیے، میں سارے گاؤں کو پھر آیا، جو پان کھا رہا تھا انہیں بھی کھلے کر کے مردہ اور صاف کر لیے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں غور سے دیکھوں میرا منہ میں کیا ہے، یہ کچھ ہی نہیں، اچھا کرو بس۔ پھر مجھے کوئی نہیں ملا، بازار میں جاتا ہے تو لڑکا مل گیا قریشیوں میں سے، پان کھاتا جانا تھا بازار میں، کوئی بھی مسلمان کہتا، ان کے دل میں کھٹکی نہیں ہے، تو انہیں اپنی عزت کی محبت ہے، کوئی ہمیں گالی نہ دے دے، اس لیے کہتے نہیں ہیں۔ میں نے اس کی جب ماری دبا کر کیوں کھانا رمضان رستے پان کو بھاگا جلدی سے نکل چلا، اب سلام کرنے لگا، وہ سلام بھی ختم تھا۔ تو دیکھا آپ نے مخالف جو لوگ ہیں وہ کہنے لگے مول صاحب نے اچھا نہیں کیا، اگر وہ الٹا مار دیتا پھر کیا کرتے، میں پیٹ لیتا، پہلے پیٹتا پھر پیٹتا، سمجھ میں آئی؟ تو عزت کی محبت کو ختم کرو، ہماری عزت اللہ کی عزت ہے، وَلِلَّهِ عِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سب سے بڑی عزت اللہ کے لیے، دوسری عزت اس کے رسولوں کے لیے، تیسری ایمان والوں کے لیے، منافقوں کے لیے کوئی بھی عزت نہیں۔ جس پہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بھاری ہو اس کے اندر منافقت ہے، وہ آدمی اپنا علاج کرے، یہ نہیں یہ آنکھ نہیں کھلی، آنکھ کیوں نہیں کھلی؟ آنکھ اللہ کھلواتے اگر تم منافق نہ ہوتا، اگر تم مومن ہوتا۔ دیکھیے بنی اسرائیل کے عالموں کو ہمارے حضور کے نبی ہونے کا پورا علم تھا، لیکن چونکہ ان کو دنیا کی محبت تھی اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے، جانتے تھے پھر مانتے نہ تھے۔ قرآن شریف میں ان کی نسبت ارشاد ہے ان عالموں کی جو بنی اسرائیل میں تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بنی اسرائیل کے عالم حضور کے نبی ہونے کو ایسا جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی جیسے کسی کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں، کچھ تعامل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح حضور کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ نبی ہیں۔ بس بنی اسرائیل کے عالموں کو حضور کے نبی ہونے کا اتنا تو علم تھا، لیکن باوجود اتنے علم کے ان کو حقیقت نظر نہیں آتی تھی، کیونکہ دنیا کی محبت کا پردہ ان کی آنکھوں پر پڑا ہوا تھا۔ دنیا کی محبت کا پردہ، غور سے سنو، دنیا کی محبت کا پردہ بولو آنکھوں میں پڑا ہوا تھا۔ جب حقیقت معلوم نہیں ہوتی تو دل میں وقت اور عظمت بھی نہیں ہوتی۔ دیکھیے گا کوئی آدمی جان بوجھ کر آگ میں کود دے تو اگر سے یہ تو کہا جائے گا کہ یہ آدمی آگ کو پہچانتا اور دیکھتا تھا، آدمی آگ کو پہچانتا اور دیکھتا تھا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ آگ کی حقیقت بھی اس کی نظر میں تھی، آگ کی حقیقت بھی اس کی نظر میں تھی، یہ نہیں کہا جائے گا۔ حقیقت اس چیز کی معلوم نہیں ہوتی۔ اکثر عورتیں بعض مرد بھی کنویں میں کود جاتے ہیں، گر جاتے تھے پہلے جب کنویں ہوتے تھے، کوئی آدمی گر گیا کوئی عورت کود گئی کنویں میں، اکثر عورتیں بعض مرد بھی کنویں میں گر جاتے ہیں۔ گرنے کے بعد جب ان کو کنویں کی حقیقت معلوم ہوتی ہے تو گرنے میں کیا آفت آئی،
اس وقت کوئی ان سے پوچھے کہ کنویں میں گرنے کی بابت آپ کی کیا رائے ہے؟ لکھنؤ میں ایک صاحب نے کسی بات پر غصے میں آ کر زہر سنگھیا کھا لیا. کھا تو گئے لیکن جب کھانے کے بعد اس کی حقیقت معلوم ہوئی اور زہر سے پریشان ہوئے تب آنکھیں کھلی. بعض لوگ تنگ آ کر چوہے کا چالان کھا لیتے ہیں. کھا تو لیتے ہیں، جانتے ہی اس سے مر جاتا ہے، لیکن جب مرا نہیں اور بوکھلایا اور مصیبت میں مبتلا ہوا تب اس سے پوچھے زہر کھانے کے متعلق اور چوہوں کا چالان کھانے کے متعلق کیا رائے ہے. ہائے ہائے، حضرت فرما رہے ہیں یوں نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اصلی حقیقت معلوم نہیں ہوتی. پھر حالت یہ تھی کہ لوگ خوشامد کرتے تھے کہ کسی طرح مجھے اس سے نجات دلواؤ. تو بنی اسرائیل کو اگرچہ علم تھا لیکن حضور کی حقیقت ان پر ظاہر نہیں ہوئی تھی، کیونکہ دنیا کی محبت کے پردے ان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے تھے. بس آپ اول ان پردوں کو دور کر دیجئے، پھر حقیقت سامنے ہے، بالکل قریب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو شہر سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. شہر یہ جو رگ ہے نا سانس لینے کی، یہ سر اور یہ زبان ہے، یہ جڑوں کی جڑ میں دیکھو تو جڑ سے ملے گی، ذرا سا فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم تمہاری جو سانس لینے کی جسم کی رگ ہے نا، بادشاہ رگ، ہم تو اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بتاؤ مسلمانوں تم اس میں بیٹھے ہو، جس میں عالم بھی بیٹھے ہیں، عابد بھی بیٹھے ہیں، اور پانچوں وقت کے نمازی اور حاجی بھی بیٹھے ہیں، بتاؤ تمہیں کبھی احساس ہوا کہ اللہ میرے پاس ہے؟ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کہ دنیا کی محبت بیچ میں اڑی ہوئی ہے، ٹیلا لگا ہوا ہے کباڑ کا، کوڑے کا، یہ اس کو آنے نہیں دیتی. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ اے خدا مجھے اپنے تک پہنچنے کا وہ راستہ بتلا دیجئے جو سب سے زیادہ قریب کا ہو. بولو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ لگائیے ہاتھ مجھے صحیح بیٹھ، یہ بیٹھے نہیں بیٹھا کرتے، نیند کا جھوکا ہوگا تو دو کے لیے ایک کے ادھر مارے گا ہاتھ، ایک کے ادھر مارے گا ریپٹ. کیا کہتے ہیں جب آپ دیکھ لیجیے کتنی غفلت ہے، کہاں سے چل کے آپ آئے اور بیٹھ کے سونے لگے تو ہم کیا کہیں گے طلب نہیں ہے. طلب تو ہے جو سچی طلب، بولو تو کیا کہا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تک پہنچنے کا وہ راستہ بتلا دیجئے جو سب سے زیادہ قریب ہو. سبحان اللہ، کیسے سچے رہبر تھے، کیسے سچے رہبر تھے. اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے کہ ہمارے لیے کتنا آسان راستہ تحقیق کر گئے ہیں. یہ جو آج لوگ آسانی سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی منزلیں طے کرتے جاتے ہیں انہی حضرات کا تو فعل ہے. غرض خام نے عرض کیا ہے خدا مجھے قریب کا راستہ بتلا دیجئے. ارشاد ہوا ہے بایزید اپنے نفس کو چھوڑ دو اور آ جاؤ. اتنا قریب ہوا، اپنے نفس کو اپنے جی کی خواہش کو آ جاؤ. اتنا قریب ہے اللہ، بیچ میں جو ہے نفس تمہارا اڑا ہوا ہے. اور یعنی اپنی خودی اور اپنی نفسانیت کو چھوڑ دو پھر راستہ سیدھا ہے. تو صاحبو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس دولت محبت خداوندی ضرور ہے. چنانچہ دیکھ لیجئے ہم لوگ اپنے خیال میں جس کو دین سمجھتے ہیں اگر کسی کو اس کے خلاف کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم کو اس پر کس قدر غصہ آتا ہے. ہم اس کے تکلیف دینے کے درپے ہو جاتے ہیں اور دل کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی کافر ہمارے دین اور مذہب کو برا بھلا کہنے لگے تو بتلائیے اس وقت تن بدن میں کیسے آگ لگتی ہے. آخر یہ نفرت اور وحشت کیوں ہے؟ اسی لیے تو کہ وہ طریق جس کو ہم دین سمجھتے ہیں ہمارا محبوب ہے، کیونکہ وہ ہمارے خیال میں اللہ کا راستہ ہے جو کہ اللہ نے ہم کو بتلایا ہے. بس یقیناً ہم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، لیکن ہماری محبت کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ کا
راکھ کے نیچے چنگاری دبی ہوئی ہوتی ہے، اگر اس کو چھیڑا خریدا نہ جائے تو وہ نظر بھی نہیں آتی، لیکن وہی چنگاری راکھ سے باہر نکلتی ہے تو وہی چنگاری شہر کے شہر جلا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ اب یہ دیکھیے عاشق کو معشوق سے کس قسم کا تعلق ہوتا ہے کہ اس کے دل میں معشوق کی کتنی عظمت اور وقت ہوتی ہے۔ کیا اگر کسی عاشق کو اس کا معشوق حکم کرے تو تم میرے پاس آؤ، اور گرمی کے موسم میں دوپہر کو 4 کوس تک ننگے پیر جلتے ہوئے ریت پر چلنے کا حکم کرے تو کیا وہ عاشق انکار کرے گا یا اس سے اس حکم کی وجہ پوچھے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر کوئی آدمی عشق کا دعویٰ کرتا ہو لیکن اپنے معشوق کے حکم کو جھٹپٹ نہیں بجا لاتا بلکہ اس کی وجہ تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے تو کیا ایسے عاشق کو سچا عاشق کہا جائے گا؟ کبھی نہیں کہا جائے گا۔ اگر ظاہر ہے اگر اس کو سچا عشق ہوگا تو اس کے بلانے پر دوڑ کر آئے گا نہیں اگر محبت سچی ہے، بلکہ اگر روکنا بھی چاہے کوئی تو ہرگز نہیں رکے گا، غرض کسی حکم میں بھی اس کے ذرا نہ ہوگا۔ لوگ اس کی حرکت پر اس کو دیوانہ بتلائیں گے، پاگل کہیں گے، مگر اس کو ان خطابوں سے ذرا شرم نہ ہوگی بلکہ نہایت خوش ہوگا۔ جب مجنو کے گھر والوں نے پکڑ کے مجنو کو بیت اللہ کے سامنے مارا کرتے اور مار کے وہاں لائے، پکڑ خلاف کعبہ اور کو اے اللہ میرے دل سے لیلا کی محبت دور کر دے، تو کہاں کھڑا متبرک جگہ اور خاندان کے بڑے چھوٹے سب کھڑے ہیں تو کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں مگر لیلا سے نہیں، لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ ہمیں جو کہو اللہ میرے دل سے محبت گھٹا دے لیلا کی، اے اللہ میرے دل میں لیلا کی محبت اور بڑھا دے، مگر ہمیں تو پاگل ہو گیا، چھوڑو تو پاگل ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی پاگل بنا دے، اپنا پاگل بنا لے اللہ ہمیں کسی کی پرواہ نہ رہے، پرواہ پچھوا ہو تو اللہ تعالیٰ کی۔ اسے مجنو کو پتہ چلا کہ لیلا فقیروں کو بھیک دیتی ہے خود آ کر، بھائی میری سوچا بہانہ بناؤ، میں لے کے کاسا اور دروازے پہ پہنچ گئے، جا کے کہا بھیجے جی اللہ کے نام پہ کچھ، تو لیلا آئی سارے فقیروں کو اس کو دیکھا اور تو مجنو ہے میرا، لیلا شرماتی بھی تھی تو اس کے ہاتھ سے غصے میں کٹورا چھین لیا، وہ کاسا سے چھین لیا اور شیخ یوں مار کم بغل یہاں بھی آ گیا، زمین پہ مار دیا، توڑ دیا، ٹوٹ گیا۔ جب وہ پھوٹ گیا مجنو ناچنے لگا، ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ اور فقیر سے بھیگ لے گا واپس کیا ہے نا، کچے مجنو اور پاگل مجنو، یہ بھی کچھ جنون کی بات ہے۔ غصہ آنا چاہیے تھا، تیرے بھیگ نہیں تیرے ہاتھ سے کاسا لے کے پھونک دیا تو تیرے غصہ آنا چاہیے، تو ناچ رہا ہے، تو کچا مجنو ہے، دھوکے باز مجنو ہے، جس کو حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، سنتے ہیں کہ لیلا کا یہ دستور تھا، بھیک دیتی تھی سب کو جو کوئی آتا گدا، جو فقیر آتا تھا اس کو بھیک دیا کرتی تھی، اس کا یہ دستور تھا۔ سنتے ہیں کہ یہ لیلا کا دستور تھا، بھیک دیتی سب کو جو آتا گدا، ایک دن مجنو بھی کاسا ہاتھ لے اور جا پکارا مجھے بھی ملا دے، اللہ کے واسطے اور کوئی دے۔ آئی لیلا اور سبوں کو پوچھ دیا، ہاتھ سے مجنو کے کاسا لے لیا اور لے کے دے مارا زمین پر ایک بار، رقص میں مجنو ہوا بے اختیار، ناچنے لگا، رقص میں مجنو ہوا بے اختیار۔ تو وہ جو اور فقیر وہاں کھڑے تھے انہوں نے کہا بولے گدا کہ ہے مجنو خان، اور کچے مجنو، تو کچا مجنو ہے تو پکا پتے اندر محبت نہیں ہے، بولے گدا کہ ہے مجنو خان، رقص کا اس جا پر کیا تھا مقام۔ جو کہا فقیروں نے اور کچے مجنو، تو مجنو پکا نہیں ہے، اس رقص کا ناچنے کا ایک جگہ پر کیا مطلب تھا؟ ایک کو نقصان کر دیا بھیگنی تھی اور دوسرے لے کر کاسا بھی پھوڑ دیا۔ بولا مجنو، یہ سنانا تھا مجھے، بولا مجنو کہ تم میں کوئی عاشق نہیں،
بولا مجنو کہ تم میں کوئی عاشق نہیں اور عاشقوں کی رمز سے تم واقف نہیں. تم کیا جانو کہ میں کیوں ناچ رہا ہوں؟ مجھے اس کو مجھ سے تعلق ہے کہ تو لے کے پھوڑا میرا. میں تم کیا جانو اس رمز کو؟ وہ جب میں جانتا ہوں کہ تم مجنو ہو. تو کسی نے کہا مجنو میں تو جس کا عاشق ہو تو کالی ہے، کالی کلوٹی ہے جس سے تو عاشق ہو رہا ہے. لیلا بھی کہتے ہیں کالی کو رات سے، لیل مانے رات اور لیلا رات والی یعنی اندھیری، ایسی کالی کلوٹی لیلا تھی. تو مجنون نے کیا کہا؟ پہلے میری آنکھ لے، پہلے میرا دل لے اور پھر میری آنکھ سے دیکھ لو، تجھے پتہ چلے گا کہ مجنون ہے، لیلا ہے کیا چیز. صحیح کہا غلط کہا؟ تو یہ کہا بولا مجنون کہ تم میں کوئی عاشق نہیں، عاشقوں کی رمز سے تم واقف نہیں. تو اگر ہمارے دل میں سے دنیا کی محبت نکل جائے تو غریبوں کو دینا بھی آسان، فقیروں کو دینا بھی آسان، کسی بے گھر کو گھر بنا کے دینا بھی آسان. پہلے لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت اتنی نہیں تھی جتنی آج ہے. کیونکہ مہنگائی بڑھ رہی بھائی، مہنگائی بڑھنے کے مہنگائی بڑھ رہی تھی تو بڑھتی چلی آ رہی ہے. جب سے پیدا ہوئے تھے مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، نہیں بڑھتی جا رہی. جب میں یہاں آیا تھا حسین پور میں 5 روپے کلو گوشت تھا اور اب 400 روپے کلو ہے. مہنگائی بڑھ گئی نہیں بڑھ گئی؟ تو مہنگائی پہ کیا کرو گے؟ مولانا حامد حسین صاحب رحمۃ اللہ اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے. یوں فرمایا کہ مرتبہ یہاں بیان میں اگر 100 روپے کا ایک دانہ گیہوں کا بکنے لگے، 100 روپے کا ایک دانہ گیہوں کا بکنے لگے، حامد حسین کا یہ ایمان ہے اللہ جب بھی بھوکا نہیں رکھے گا. اور صحیح کہا غلط؟ صحیح کہا غلط؟ بھوکے مرے آج تک؟ کیا زمانہ تھا اس وقت اور آج کیا زمانہ ہے؟ اور حکومت کیا کر رہی ہے؟ ایسی ترکیب بناؤ جو ایک بگڑنا اگلے سال اس سے دگنا پیدا ہو. اور سب میں لگ رہا جو کھانے والا ہے. اور پہلے کیسے دنیا کی محبت کم تھی؟ جو اپنے پاس رہتا تھا بھائی کیوں اداس سے رہتا ہے کہ جی کیا بتاؤں، گھر میں دوسرے سے رہتا ہوں کرائے کے گھر میں، اپنا کوئی ٹھکانا نہیں ہے، بڑا پریشان ہوں. وہ یوں کہتا ہے خالی کر دے. اچھا بدے کے اپنے زمینوں میں خیال کر کے وہ فلاں جگہ ٹکڑا پڑانا، وہ جا اسے بنا لے جا کے، نہ لینا ایک نہ دینا، جا اسے مکان کو بنا لے وہاں زمین اس کی. یہ حال تھے ہمارے یہاں کانجلے میں شیخ زادوں نے اور مغلوں نے بہت زمینیں دے رکھی تھی، دے رکھی ہیں اب بھی. جب حضرت جی کا زمانہ آیا تو حضرت جی سے بڑے پاور کے آدمی تھے. دنیا کی محبت بھی دل کے اندر اثر کیے ہوئے تھی اس زمانے میں تو بڑی عجیب. تو جتنے پرانے شیخوں کے بلیوں کے پرانی وہ جو ہے ساری چیزیں رکھی ہیں. بلکہ ایک بات اور یاد رکھو، کچھ لوگ آئے تھے راجستھان سے، جب وہ جانے لگے تو میں نے انہیں کہا دیکھو جب سوار ہو ٹائم دیکھو کس ٹائم پہ ہم سوار ہوئے ٹرین، اور جتنے عدد تمہارے پاس ہیں انہیں گن لو. کیا عدد تمہارے ساتھ ہیں؟ بیگ ہے، برتن ہے، چائے کا جو کچھ ہے گن لو. دوسرے اس کے بیچ میں نگرانی کرتے رہو، سامان ہمارا رکھا ہے محفوظ نہیں. تیسرے نمبر پر جب جا کے اترو وہاں تو ٹائم دیکھو کس ٹائم یہاں اترے ہیں، سمجھے، اور کس ٹائم ہم یہاں اتر. سامان کی نہیں جو تمہارے عدد تھے پورے ہیں کہ نہیں، اتار لیے نہیں اتار لیے، کسی نے اطمینان کے ساتھ اترو. یہ کہا تو ہمیں بھی تو چاہیے کیوں نہیں چاہیے. ایک آدمی سو رہا تھا بیٹھے ریل میں جو جھٹکے سے لگے اس کی اٹھیچی سرکتی نیچے جا دی، ٹرین سے نیچے گر گئی. جو نیچے گر گئی وہ جو دیکھ رہا تھا آدمی وہ دل سے اٹھا، اٹھ کر اٹیچی لا کے اس کو دی. کہنے بھائی تمہاری اٹیچی نیچے گر گئی کہ ٹرین سے میں اٹھا کے لایا ہوں جب یاد ہوگی. تو انہوں نے کہا تھینک یو. کیا کہا؟ تھینک یو. انہوں نے اٹھا کے پھینک دی بات. ارے کیا کر دیا تو کہتا پھینک دو، پھینک دی. تو ہر جگہ انگریزی بول لو گے یا اپنی زبان بولو گے؟ جہاں ضرورت ہو وہاں بول لو، جہاں ضرورت ہو وہاں بھی بول لو.
تو یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی چاہیے اسی طرح سے ہم اپنے سامان کی، اپنے مال کی، اپنی چیزوں کی حفاظت کریں۔ مولانا حفظ القدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر پر رحمت فرمائے، گاڑی میں سوار ہیں، ٹرین میں، بس میں، اور جلسوں میں اکثر جایا کرتے تھے حضرت۔ تو وہ بس والا کبھی ادھر کو جھٹکے دے رہا، کبھی ادھر کو جھٹکے دے رہا، کبھی لچکے دے رہا، گاڑی جم کے چلی نہیں رہی۔ تو مولانا نے دیکھا اس کے کنویں کو، اناڑی ہے، ڈرائیور اناڑی ہے، اپنا سامان لے کے دروازے کے پاس آ کھڑے ہو گئے۔ تو مسلمان ہنسنے لگے، دیکھا مولویوں کا حال، کہنے لگے مولا جی کیوں ڈر رہے ہیں، مرنے سے ڈر رہا ہے، اگر موت آ گئی تو آ گئی، موت آ گئی تو مسلمانوں کا حال ہے یہ۔ دیکھا ملا مرنے سے ڈر رہا ہے، یہاں بھی کھڑا ہو گیا آگے۔ تب مولانا نے کیا جواب دیا، پہیے کے آگے پڑ جاؤں؟ دیکھو جواب، پہیے کے آگے پڑ جاؤں، لیٹ جاؤں؟ میں ڈرتا نہیں مرنے سے، پہیے کے آگے لیٹ جاؤں؟ جب خطرہ نظر آ رہا ہے، خطرے سے بچنا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو مولانا پہلے کھڑے ہو گئے۔ ایک جگہ اندر سے بس آ رہی تھی، اس کے برابر میں دوسری آ رہی تھی، اس بس والے نے نیچے کو اتارا، وہ گاڑی اگل گئی، تو ایک ٹرک سے، اس سے جو پیڑ تھا اس سے جا کے ٹکرا دی، اس نے بریک مارے۔ تو جب وہ نیچے سڑک سے اتری گاڑی، تو مولانا کھڑکی کھول کے فوراً نیچے، مولانا کھڑکی کھول کے فوراً نیچے۔ اب وہ سڑک سے نیچے اتری، لوگ دھکا دھکا، کسی کے منہ اگر سیٹ میں کوئی سو رہا تھا اس میں پریشان، اس کی چوٹ لگی، اور جب جا کر ٹکر لگی درخت سے تو پھر کتنے لہو لہان ہو گئے لوگ۔ اور تیرا ناس ہوتا کیا مصیبت آئی ڈرائیور، اور یہ اور گالی دے چپا، ڈرائیور نیچے اتر گیا، لوگ بولا بھلا کرے، خون نہ خون لوگ ہو رہے ہیں۔ تو جو برابر میں بیٹھے تھے مسلمان، وہ ملا کہاں ہے، وہ ملا کہاں ہے؟ دیکھا تو جہاں گاڑی سڑک سے اتری تھی ملا تو وہاں کھڑا، اپنے تھیلا لیے وہاں کھڑا۔ تو فرمایا، تو دیکھا آپ نے ہوشیاری کرنے کا حکم ہے کہ نہیں، تدبیر بنانے کا؟ تو مسلمان بیدار ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا یہ نہیں سکھاتے جو جماعت والے سکھاؤ۔ جماعت والے بیٹھے جو کہ ہمیں کرے، جماعت والے یہ کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ کا کوئی یقین ہے کہ نہیں؟ ہمیں کون مسلمان کہتا ہے یقین نہیں ہے؟ کون کہتا ہے یقین نہیں؟ تو زہر کھا لو، اللہ پہ یقین کرو؟ نہیں، یہ کوئی نہیں کہتا نا جماعت والا کہ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ اللہ پر یقین کا مطلب یہ ہے جو تدبیر ہے وہ بھی کرو، اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ ایک دفعہ بگی میں بیٹھے تھے، بگی والے سڑک پہ چھوڑنا آئے گاؤں میں سے۔ جب سڑک پہ چھوڑنا آئے تو وہ لڑکے کو ہاتھ میں رسہ دے رکھا تھا اس نے، مالک نے، وہ چلا رہا سڑک پہ، چلا رہا۔ جب آیا آگے دیکھا تالاب آ رہا ہے، تو مولانا نے فرمایا اب تم رسہ اپنے ہاتھ میں لے لو اس سے بچے سے۔ ابھی نہیں تو روز گھاس لائے جنگل سے، یہ تو بڑا اچھا چلانا جانے بھائی، اب تالاب آ گیا، یہ تمہارا جھوٹا تالاب میں گھسے گا، اب ہاتھ میں رسہ لے لو۔ اور نہ جی تم تو ڈر رہے، بے فکر بیٹھے رہو۔ اچھا بھائی بے فکر بیٹھو۔ اور مولانا ڈنڈا ونڈا تھیلا لے گئے اور بگی کے کنارے پہ آگے بیٹھ گئے، نگاہ رکھی جھوٹے پہ۔ جب آیا تالاب، جھوٹے نے نہیں دیکھا، ہمارا پھنکارا اور چل دیا جوڑ کی طرف نیچے کو، تب وہ لے کر رسہ ہٹ کرا کے مولانا کود کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ بگی میں اتر کے پانی بھیگ گیا وہ بڑے میاں، اور اٹھا کے سب جھوٹے کو پکڑ کے پانی وانی پلا کے باہر لایا، اس میں کہنے آ جاؤ مولوی صاحب، جا لے جا، میں نہیں جاتا۔ جاہل کے بگی میں بیٹھ کے کیا فائدہ جو کہنا بھی نہ مانے۔ تو بیدار رہنا چاہیے مسلمانوں ہی نہیں ہے، نہیں بیدار۔ اللہ ہمارے ساتھ، نماز عشاء کی پڑھی تھی یا نہیں؟ اللہ ہمارے ساتھ، ہونے کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی تھی؟ اللہ ہمارے ساتھ، اللہ تیرے ساتھ نہ تو تیرا تجھے ذبح کرواوے گا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا جی چاہتا ہے کہ کسی کو مسلح پر کھڑا کروں، وہ نماز پڑھائے، اور میں کسی نوجوانوں کو لے کے جاؤں، لکڑیاں اکٹھی کروں، اور یہ دیکھوں جو اذان سن کے نماز کو مسجد میں نہیں آئے ان کے گھروں میں جا کے آگ لگا دوں لکڑیاں ڈال کر اور ان کو پھونک دوں۔ فرمایا مجھے عورت اور بچوں کا خیال آتا ہے
اس لیے ایسا نہیں کرتا. تو دیکھو اللہ کے رسول تمہارا آگے لگانے کو کہہ رہے ہیں. اللہ تمہارے ساتھ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ہمیں بیداری نصیب فرمائے. لیکن بیداری ہے نہیں. اگر بیداری ہوتی، جب مجلس میں آتے ہو اگلے ہفتے آؤ تو اندازہ ہو کہ پچھلا سبق واقعی یاد کر جائے. ان کے چہرے پر برس رہا ہے، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا ہے، اللہ کا ذکر کا اثر، اس کا نور چہرے پر نمایاں ہے، الگ معلوم ہو جاتا ہے. اور جب نہیں کرتے تو معلوم ہو جاتا ہے دھوکہ باز ہے، دھوکہ دیتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم. حضرت جی دعا کرتے رہا کرو. اور تم ہمیں مجھے کچھ ہلنا ہی دعا کرتا رہوں گا تیرے واسطے. تو کچھ نہ کریے، تو کہنا نہیں مانتا کچھ بھی. وہ آئے نہیں یہاں، آج لوہاری کا بیٹھے آیا کریں یہاں بیٹھے. انہوں نے ایک دن لکھا مجھے کہ حضرت مجھے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا جب مجلس میں آیا کرو بیٹھ کے خوب سویا کرو، فائدہ خوب ہوگا. میں جب بھی ان کی طرف دیکھتا ہوں مجھے ٹولتے سوتے نظر آتے ہیں آنکھوں میں. تو بتاؤ جو ٹول رہا ہو، ٹولے گا، آنکھوں میں نیند لائے گا، اثر پہنچے گا دل پہ بات کا. اور کیا لے کے جائے گا؟ ہم یہاں سے بھاگے جایا کرتے تھے جلال آباد. ہمیں جا کے پیچھے جگہ اکثر ملتی تھی، آگے جگہ تو اور لوگ وہاں قبضہ لیتے تھے بھاگ بھاگ کے. ہمیں جگہ پیچھے ہی ملتی تھی، دور ہوتے تھے. اور حضرت کیا اس طرح بیٹھتے تھے لوگ مجلس میں، روزانہ خاص مجلس میں صبح کی. اور جو نیا آدمی آتا سامنے آتا، بیچ میں اسے آنے کی اجازت تھی، آؤ آؤ، اس سے بات کر اسے رخصت کیا، پھر مجلس شروع. بے طلب آدمی کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے مجلس. یہ شان دیکھی ہم نے. تو یہ جو سو رہے ہیں یہ طلب ہے ان کو. تو اگر میں چاہوں ہمارے پاس حضرت کا اور حضرت عالیہ کا نمونہ ہے، ان کو اٹھا دوں مجلس سے، جاؤ یہاں سے جا کے سو وہاں الگ کمرے میں. لیکن نہیں، ہم کبھی نہیں اٹھاتے، انہیں جگاتے ہیں. مان جاؤ، نفع نقصان سوچ لو، نفع نقصان تمہارا ہے. تو ہم جب آواز نہیں آتی تھی، میں یوں کان کر کے سنتا تھا، یوں کان کر کے. تو حضرت آواز بڑھاتے تھے، لاؤڈ اسپیکر نہیں لگا ہوا ہوتا تھا، یوں سنتا تھا. اگر کوئی بات بیچ میں کٹ گئی اور میری سمجھ میں وہ نہیں آئی تو میں دوبارہ جا کر کے جو پاس بیٹھے والے ان سے پوچھتا، حضرت نے اس بات کے بعد کیا بات، یہ کیا لفظ کہا تھا؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تو یاد نہیں. دوسرے ہمیں یاد، تم جا کے آگے بیٹھو، کیا لو آگے بیٹھنے کا کیا فائدہ ہوا اس کو خبر ہی نہیں. حضرت سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. وہ پیاس آج تک رہی چلی آ رہی، کیا حضرت نے فرمایا تھا. تو بزرگوں کی طرف زبان سے کیا نکلے. ایک بزرگ سے کسی نے کہا تھا حضرت جی کچھ فرماؤ، چپ بیٹھے تھے. لوگ آئے آگے بیٹھ گئے، حضرت جی کچھ فرماؤ نصیحت، حضرت چپ. وہ ہمارے جیسے ہو بکل آدمی، حضرت جی تقریر کریں تو بڑی اچھی، ہاں بڑا فائدہ ہوا. کیا فائدہ ہوا؟ یہاں سنے کان سے جھاڑ کے چلے گئے. کیا فائدہ ہوا؟ کیا لیا تم نے؟ کیا بیداری پیدا ہوئی؟ پہلے جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے، کیا آپ جماعت سے نماز پڑھنے لگے؟ کیا پہلے اللہ کا ذکر پابندی سے نہیں کرتے تھے، اللہ کا ذکر پابندی سے کرنے لگے؟ پہلے تہجد نہیں پڑھتے تھے، کیا آپ تہجد پڑھنے لگے؟ اور تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی تو تم نے پوچھا اپنے شیخ سے میں کیا کروں؟ تہجد کو جی چاہتا ہے کیا کرو؟ پوچھا تم نے؟ نہیں پوچھا. تو معلوم ہوا کہ طلب نہیں ہے، معلوم ہوا کہ طلب تو ہے مگر صادق نہیں ہے، سچی نہیں ہے. اگر سچی طلب ہو تو پھر آدمی کو بے چینی خود بخود لگتی. تو سچی طلب پیدا کرنی چاہیے نہیں؟ بولو، کرنی چاہیے نہیں؟ ایک آدمی مجلس میں سو رہا تھا، یوں کر رہا تھا. حضرت نے دیکھا، چپ ہو گیا. حضرت اس کی آنکھ کھلی، اس کا مجلس ختم ہوگی، بات حضرت بات نہیں کر رہے، اب بیان نہیں ہو رہا، چوکانے لگا. حضرت مسکرائے، اور کیونکہ جمال حضرت کے اندر غضب کا تھا مگر اصلاح سے چوکتے نہیں تھے. یہ فرمایا میں جان کے چپ ہوا تھا کہ دیکھوں طلب ہے کہ نہیں. تو ماشاءاللہ معلوم ہو گیا طلب تو ہے مگر سچی نہیں ہوئی، سچی نہیں ہوئی. اور بھائی نیند کانٹوں پہ تھوڑا ہی آتی ہے، نیند کانٹوں پر تھوڑا ہی آتی ہے.
پھولوں پر اچھی صحت لگی ہوئی ہو، اچھا بستر ہو، ٹھنڈی ہوا ہو، ایسی جگہ نیند آتی ہے؟ وہ تو بیدار ہو گئے، بڑے تجھے کہا جا رہا ہے تو کوئی سونے والا تھا، تو ہی ٹور رہا تھا۔ تو اس تم لوگ آنکھیں کھل گئی کہ حضرت ناراض ہو گئے۔ حضرت ناراض جمال ہی ہوتا تھا، ورنہ نیند ویسے تھوڑے آتی ہے، یہاں ان کو سکون مل رہا ہے، نیند آنے لگی۔ گھر بے چین رہتے ہیں، وہاں نیند نہیں آتی، مجھے رات کو 2 بج جائے نیند نہیں آتی، یہاں بیٹھ کے کیسے نیند آ رہی؟ یہاں کون سے سیب لگے ہوئے ہیں اور یہاں کون سا آرام سے بیٹھے؟ اصلاح بھی ہو رہی ہے اور بیدار بھی کیا جا رہا ہے۔ اور حضرت خان انصدار گیا، ایک دفعہ بیدار کرتے، 2 دفعہ بیدار کرتے، اور 30 مرتبہ کان پکڑوا کے باہر نکلوا دے، جاؤ یہاں بھیڑ نہ کرو۔ ہم سوچ رہے ہیں سارے خریدار ہیں، تم خریدار نہیں ہو، جو خریدار نہیں ہو تو بھیڑ دکان پہ کیوں لگائی؟ جاؤ یہاں سے۔ اب جب تک معافی تلافی اس سے نہیں ہوتی تھی، مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ایک بات سے حضرت ناراض ہو گئے خواجہ صاحب سے، وہ ایک بے موقع شعر پڑھ دیا مجلس میں، خواجہ صاحب نے حضرت کے فرمان پر شعر پڑھ دیا، تو حضرت ناراض ہو گئے، ناراض ہو گئے، فرمایا خواجہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے، باہر نکل جاؤ، اب باہر نکل جاؤ یہاں سے، یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ سمجھ گئے وہ جب شعر میں نے پڑھا غلط پڑھ دیا، حضرت کی اجازت کو بغیر پڑھ دیا، مجھے بولنا نہیں چاہیے تھا، تو کھڑے ہو گئے، نکلو باہر یہاں سے۔ بس دروازے میں جا کے سہدری میں کھڑے ہو گئے، اور آنکھوں سے آنسو، بدن پہ کب کبھی، اسے کہتے ہیں عاشق اور طالب صادق۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کیا کہتا ہے، اور اسے پہلے جا رہا ہوں، یہاں مت آنا تیر کر کے بھی نہیں سونا تیری طرف کو، تیرے جیسے حضرت جی روز دیکھے، جانو تیرے جتنے پانی میں ہے، یوں کہتا۔ لیکن حضرت کیونکہ سچے تھے، سچی طرف اللہ کی تھی، شیخ بھی انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو شیخ کی غلطی ہمارے ثواب سے بہتر ہے، تو یوں کانپ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو، اور فرمایا ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا۔ وہاں بھی شعر پڑھ رہے ہیں، وہاں شعر کی وجہ سے نکالیں گے، یہاں شعر کی وجہ سے بچ رہی ہے۔ ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری۔ آپ کی حکومت یہ، آپ مجھے اپنے خانقاہ سے مجلس سے نکال رہے ہیں، میری حکومت اپنے اوپر ہے کہ میں اس در کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ وجہ پہلے شعر میں بتا دی، کیا میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ در کھل جائے، اور جب تک وہ در نہ کھلے گا میں اس در کو، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری۔ حضرت نے جب دیکھا آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے، بدن ڈھرس رہا ہے، بس حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اور فوراً غنیمت سمجھے بیٹھ گئے، غنیمت سمجھا اور بیٹھ گئے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے اپنے بزرگوں کی تابعداری نصیب فرمائے۔ ایک آدمی آئے تھے ملنے کے لیے، وہ ایک جگہ میں گیا جلسے میں، وہاں موجود، ایک جگہ اور خانقاہ کا جلسہ تھا، وہاں موجود، السلام علیکم، میں سوچا تو وہاں آ کر شاید مرید ہوا ہی نہیں ہوا، میرے یاد نہیں آیا، لیکن میں نے ان کو کئی جگہ دیکھا، ایک جگہ جو دیکھا تو میں نے ان کو نصیحت کی، میں نے کہا یہاں تم یہاں آئے کیوں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے ٹائم پر گھر میں کھانا کھایا تھا 12-1 بجے؟ نہیں کھایا تھا؟ جی کھایا تھا۔ جب کھایا تھا تو یہاں خانقاہ میں جو کھانا کھلایا جا رہا ہے، ان کے یہاں ناشتہ بھی کرایا جا رہا ہے اور نان قورمہ بھی کھلایا جا رہا ہے، یہاں کیوں کھایا؟ جب تم گھر کھا کے آئے تو شام کو کھاتے، اب 4 بجے کیوں کھا رہے ہو؟ اور چپ ہوئے۔ پھر میں نے وہاں بیان میں بھی کہا یہ لوگ ہرجائی ہیں، انہیں کہیں سے بھی فیض نصیب نہیں ہونے، تم جب انجیکشن لگا دیو بھاگ کے دوسرے ڈاکٹر پہ بھاگ جاؤ، یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے میں مرید کرنے میں جو دیر کرتا ہوں وہ اس لیے دیر لگاتا ہوں کہ مناسبت کا پتہ چل جائے کہ اس کا دل ہم سے ملتا ہے یا نہیں ملتا، یا نہیں ہے، کہیں وہاں چلا گیا وہاں چلا گیا۔ بھائی ایک لڑکی جا رہی تھی بڑی حسین، ایک نوجوان جا رہا تھا ماں کو
اس نے دیکھا سمجھ تکنے لگا، تکتے 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 لگا، وہ لڑکی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھ رہا ہے، پھر مڑ کے دیکھا تو دیکھ رہا ہے، تو اس نے کہا آپ سے کہا تو اچھا خاصا جا رہا تھا، مجھے جو دیکھنے لگا جائے وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نوجوان نے کہا جب سے تجھ پر نظر پڑی ہے دل میرا نکل گیا، اب تو میں تیرا عاشق ہوں، اب تو تیرے بغیر میری زندگی بیکار ہے۔ اس عورت نے امتحان لیا، اس عورت نے امتحان لیا۔ آج عورتیں امتحان نہیں لیتی بلکہ دادی پوتے والی بھی بھاگ رہی ہیں۔ یہاں مجلس میں کنواری لڑکیوں کو تو نہیں لاتی کہ ان کے اندر اللہ اللہ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اللہ سے تعلق پیدا ہو، اپنی لڑکی کیا کریں گی جا کے مجلس میں؟ جب تک ان کے اندر ایمان کی طاقت پیدا نہیں ہوگی برائیوں سے رک نہیں سکتی۔ اس لڑکی نے امتحان لیا کہ سچا ہے یا کچا ہے، اگر کچا ہے تو میں اسے شادی نہیں کر سکتی، بدکاری تو دور کی بات ہے۔ اور آج کتنی لڑکیاں لاکھوں کی تعداد ہو چکی جو کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی بھاگ رہی ہیں، اللہ ہماری حفاظت پر۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے جہیز کی مصیبت، اس نے گاڑی کے لالچ میں شادیاں کر رہے ہیں، کیا دے گا؟ اس کے سب سے بڑی غریب آدمی کہاں سے لاوے؟ بچیاں 4 ہیں کہاں سے لاوے؟ اس لڑکی نے کہا تو باولا ہے، پاگل، تجھے پتہ یہ ہے ادھر پیچھے میری بہن آ رہی ہے اور اتنی خوبصورت ہے کہ چاند سورج بھی اس پہ قربان۔ انہوں نے کر کے کہا کہ زیادہ گھنی خوبصورت ہوگی، میں چل دیا ادھر کو دیکھوں سے کیسی ہے وہ۔ جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا لڑکی نے چل دیا ادھر کو اور پیچھے سے لپک کے آئی، ایک مارا اس کی گدی پہ، ایک مارا زور سے، اور مار کے کہا وہاں سے مارا، یوں مارا تو یوں کہتا تھا میں تجھ پر فدا ہو چکا ہوں۔ جب تو مجھ پر فدا ہوا تھا تو غیر پر نظر، بولو غیر پر نظر، کیا مجنوں کی نظر لیلا کے علاوہ کسی پر گئی؟ تمہیں گئی؟ سنا تمہیں کہیں گئی؟ مرنا مر گیا مگر لیلا کا نام نہیں چھوڑا۔ میں نے ایک دن ریت پہ بیٹھا جو لکھ رہا ہے لیلا لیلا لے، انگلی سے کسی نے مذاق میں کہا کہ لیلا کو خط لکھ رہا ہے، اگر نہیں، اور کیا کر رہا ہے؟ لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں، لیلا لیلا لیلا۔ تو اللہ کا عاشق ہو کر اللہ 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 ضرب نہیں لگا تھا؟ کیسا عاشق ہے؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے، نہ میرے دل میں دنیا کی محبت ہے، نہ عزت کی محبت ہے، نہ میں کسی کو دیکھ کے جلتا ہوں، نہ کسی کے مال کی جیب کو دیکھتا ہوں، بلکہ میں تو دل سب چھوڑ چکا ہوں لا الہ کے ذریعے سے۔ تو جب پڑھتے تھے خواجہ صاحب ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب دل خالی ہو گیا، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہی باعزید بستانی کا واقعہ میں نے صبح سنایا تھا مسجد میں مجلس میں دعا سے کے بعد، اور وہ یہ تھا باعزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے میرے کہ آپ نے شیطان کو کیوں پیدا کر دیا، یہ مکار ہمیں بس ویسے ڈالتا ہے، یہ نفس کیوں لگا دیا ہمارے، یہ ہمیں مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، بس وسا میں مبتلا شیطان اور نفس کرتا ہے، آپ نے ان کو کیوں پیدا کیا، کیوں ہمارے پیچھے لگا دیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، اے میرے پیارے بایزید سن لو کان کھول کر، سن لو کان کھول کر، ایک آدمی گھر میں اپنے گیا، وہ اس مکان کا مالک ہے تو سیدھے چلا جائے گا، چلا جائے گا، اور جہاں چاہے بیٹھ جاؤ، کوئی عزت ہے اس کی؟ گھر والے بھاگے پھریں گے، ابا جی آ گئے چائے لاؤ پانی لاؤ، بھاگے تھوڑے ہی پھریں گے، ابا جی آ گئے بیٹھو لیٹو، کھانا کو کھانا لاؤ، پوچھ لیں گے زیادہ زیادہ۔ اور ایک آدمی وہ ہے مہمان جو تمہارا مہمان آ رہا ہے، ابھی آیا نہیں، سارے محلے میں تمہیں چرچا کر دیا ہمارے فلاں محبوب مہمان آ رہے ہیں، ہمارے استاد و پیر آ رہے ہیں، ان سے محبت ہے، وہ آ رہے ہیں، تو مکان کی دھلائی سجائی صفائی بستروں کی تکیوں کی کس طرح کرتا ہے آدمی،
اور کرنے کے بعد مکان کو سجا دیا. جب وہ آئے خوشی خوشی اندر لے گئے, پنکھے جل رہے ہیں, کتنا اکرام کر رہے ہیں, کرتے نہیں کرتے. وہ بھی مکان میں آیا اور مکان مالک بھی مکان میں آیا, تو بتاؤ تمہیں کون سا اچھا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو وہ اچھا لگتا ہے کہ مہمان آئے گھر میں چار چاند لگ جائیں. تو فرمایا تو پھر تم نے گھر میں اپنے بسا رکھا ہے شیطان کو, دل میں بٹھا رکھا ہے نفس کو, جو تمہارا جی کہتا ہے وہ کہتے ہو, جو جی چاہتا ہے وہ کھاتے ہو. اور فرمایا اپنے نفس کو چھوڑ دو, شیطان تو بڑا بھی بھاگ جائے گا, نفس کو چھوڑ دو. اور بھی فرمایا تم مجھے دعوت دو نا, تم مجھے اپنے گھر میں, ہمارا گھر کون سا ہے بولو, دل, اور اللہ کا گھر کون سا ہے دل. تو اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کو دعوت دو نا تم مجھے, تم تو رہتے ہو اس گھر میں, تم نے گھسا رکھا ہے کسی کو میں تو گھر ہو, تم مجھے دعوت دو, جب میں تمہارے گھر میں آؤں گا تو گھر سجنا شروع ہو جائے. پھر نفس شیطان تمہارا کچھ نہیں کر سکے. اتنے بڑے ہیں یہ باعزیز بستانی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت حاصل کر کے ان کو برا لگ رہا تھا, اللہ اسے پیدا ہی نہ کرتا تو اچھا تھا شیطان کو. نفس جہاز میں جا رہے تھے, جہاز پانی کے جہاز لکڑی کے, طوفان اٹھا, طوفان برا حال برا حال. تو باعزیر بستانی رحمۃ اللہ نے فرمایا اے دریا ٹھہر جا, تیرے اوپر علم کا دریا سوار, تیرے اوپر دریا ٹھہر گیا. موجیں جو اٹھائی تھی خاموش ہوئی. اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی کہ میں کچھ ہوں تو کچھ نہیں, سب کچھ میں ہوں. ناپسند ہوئی. ایک مچھلی نے منہ نکالا, السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. بس سہم گئے, خدا خیر کرے. حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے, ڈر گئے یہ میری زبان سے کیا نکلا. اے دریا ٹھہر جا, تیرے اوپر علم کا دریا سوار, یعنی عالم اتنا بڑا ہوں. یہ کہہ دیا, اللہ کو ناپسند ہوا. اللہ نے مچھلی کو حکم فرمایا جاؤ, ساری کائنات اللہ کے تابع ہے. ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں, بتا دیجئے. حضرت نے فرمایا بتا, پوچھو بھائی. یہ تو پہلے سمجھ گیا خطرہ ہو گیا, کہاں مچھلی بولنا, کہاں مسئلہ پوچھنا, یہ تو کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے. تو فرماؤ کیا مسئلہ ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, ایک آدمی کا شوہر کا منہ بدل گیا, چہرہ اس کا بدل گیا. تو جب اس کا چہرہ بدل گیا, جسم انسان کا ہے, چہرہ بدل گیا, تب اس کی بیوی مردے کی عزت کرے گی, مردہ کی, یا زندہ کی عزت کرے گی؟ یہ مسئلہ بتاؤ. وہ علم کا دریا جو تھا چپ ہو گیا. اور باعزیر بستانی رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں. معلوم نہیں, اقرار ہے کہ معلوم نہیں. تو جب معلوم نہیں تو آپ نے علم کا دریا کیسے کہا؟ تمہیں یاد ہے مسئلہ؟ ہاں مجھے یاد ہے. تو تم بتاؤ. مچھلی بولی میرا سوال ہی ناقص ہے, میرا سوال ہی ناقص ہے. میں نے یہ نہیں بتایا منہ اس کا کیسا بنا. اس لہٰذا اب میں کہتی ہوں دونوں سوال, کہ اگر اس کا شوہر کا سر منہ بن گیا, کسی پتھر بن گیا یا درخت بن گیا, بے جان چیز کی شکل بن گئی, تو اس کی عورت عزت کرے گی مردہ کی. اور اگر اس کی شان جائے انسان کی نہیں, سانپ کی بن گئی, منہ اس کا سانپ کا بن گیا, بکرے کا بن گیا, بھینسے کا کہیں کا جاندار کا بن گیا, تو اس کی بیوی عزت کرے گی جاندار کی. طلاق ہوئے گی, طلاق ہوئے گی. عدت کتنی ہو؟ 3 مہینے. اور مرے کی تو مچھلی بتایا, مچھلی نے بتایا السلام علیکم, تو کہہ کے چلی گئی. اور حضرت اللہ معاف کر دے, اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. ہمارا علم کیا ہے؟ اصل تو عالم اللہ ہے, اصل حافظ کون ہے؟ اللہ. لیکن جس نے قرآن پاک حفظ کر لیا اسے بھی حافظ جی کہنے لگے, تو اللہ کا فضل ہوا کہ نہ ہوا؟ تو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ علم کا دریا سے؟ علم کا دریا ایک مسئلہ تو بتایا نہیں ہے. یہ تھے باعزیر بستانی, جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے دعوت دو نا,
بتاؤ بھائی، ہم ایرا غیرہ تو خر جماعتوں کی دعوت کریں گے، کسی عالم کی دعوت کریں گے، استاد کیا اللہ کی دعوت کی کبھی؟ اللہ تعالیٰ کی دعوت کی؟ اللہ کی دعوت جب کریں جب اللہ کے لیے کھانا چھوڑیں، آج شام کو کھانا نہیں کھاؤں گا اللہ کی رضا کے لیے، آج دوپہر کا شام کا نہیں کھاؤں گا اللہ کی رضا کے لیے، بعض نے فرمایا کھانا کھانا چھوڑ دیا، اس سے اچھا تو روزے کی نیت کر لینا اللہ کے لیے، انہوں نے روزے کی نیت کر لی بغیر سحری کے، روزے کی نیت، تو اللہ تعالیٰ کو دعوت دو گے نہیں؟ دو گے؟ مہنگی پڑ جائے گی، ہے تو سستی ہے، بہت سستی ہے، اللہ والوں کی دعوت مہنگی ہے سستی ہے؟ بولو، اور نیتاؤں کی دعوت نہیں، قرآن پڑھانا مہنگا ہے سستا، اور انگریزی پڑھانا ہندی پڑھانا اسکول میں مہنگا، اللہ کے یہاں قبول کون؟ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ چلو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔